گاڑیوں سے یوزر فی لینی چاہیے نا. آپ میٹرو پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ٹکٹ لیتے ہیں, تو گاڑی والا کون سا ٹکٹ دیتا ہے جو اتنی مہنگی لینڈ پورشن کی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے خرچے دیے ہوئے ہیں کہ ہم وی گو ٹورڈز دیز تھنگس نا. پارکنگ فی بھی نہیں دے رہے ہوتے یہاں پر تو. جی دیکھیں وہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے نا. یہ امارات ہی ہیں, یہ سبسڈیز ہیں فار دا رچ. کہ ایک مارکیٹ ہے, لبرٹی مارکیٹ ہے, وہاں پہ لاکھوں روپیہ کرایہ ہوگا ایک دکان کا. اب اس کے سامنے جو سرکاری زمین ہے جس پہ سڑک بنی ہوئی ہے اور وہاں آپ اپنی گاڑی پارک کر رہے ہیں, تو اس لینڈ کو آپ استعمال کر رہے ہیں نا ایک سرٹن وقت کے لیے, تو اس کا کرایہ ریاست کو دیں. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. ہم کہتے رہتے ہیں گورنمنٹ لوکلائز ہونی چاہیے, بٹ اس کا مطلب کیا ہے, لوکل گورنمنٹس ہوتی کیا ہیں, یہ سمجھنے کے لیے ہم نے آج بلایا ہے احمد اقبال کو. ناروال کے میئر رہ چکے ہیں. دہلیز جو ایک آرگنائزیشن ہے دیٹ اسپریڈنگ اویئرنیس اباؤٹ لوکل گورنمنٹس اینڈ سسٹینیبل سٹیز, وہ چلا رہے ہیں. تو فرسٹ آف آل کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, گڈ ٹو سی یو ان لاہور. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. آپ کا جو شہر کا کھانا ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے لیکن ہوپ فلی میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا آج. سر لوکل گورنمنٹس, چلیں اس طرح شروع کرتے ہیں, ڈر کیا ہے ہماری ریاست کا لوکل گورنمنٹ سے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, آپ سیدھا مدعے پہ آئیں. دیکھیں لوکل گورنمنٹس کی کہانی بر صغیر میں تھوڑا سا اگر میں اس کا تاریخی پس منظر دے دوں تو یہ شروع ہوتی ہے 1880 میں پنجاب میں. ڈسٹرکٹ بورڈز انگریز بناتا ہے کہ اب یہاں پر جمہوریت کی اور پولیٹیکل ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو کچھ فیصلہ سازی ان کے حوالے کی جائے. اور پاکستان جب آزاد ہوتا ہے تو اس وقت بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں کہ ایک آزاد ملک بن رہا ہے, اس کی پارلیمان ہوگی, اس میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا. لیکن ہم جو انگریز کے بنایا ہوا ایک ڈھانچہ تھا جو کنٹرول پر مبنی تھا, جو اس چیز پر مبنی تھا کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو سسٹم نے نوازنا ہے پولیٹیکلی اکنامکلی, اس سسٹم کو ہم نے نہیں چھیڑا, اس ایکسٹریکٹیو مائنڈ سیٹ کو ہم نے نہیں چھیڑا, اس کنٹرول مینٹالٹی کو ہم نے نہیں چھیڑا. If I may, pre-British, was it more localized? پری برٹش اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پہ تو the affairs of the communities, villages were very localized to the extent کہ ایون لاہور شہر کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو لاہور شہر مختلف ادوار میں مختلف مملکتوں کا حصہ رہا ہوگا. کبھی کوئی رولر بن گیا, کبھی کوئی رولر بن گیا, لیکن یہاں کا جو انتظامی ڈھانچہ تھا وہ اسٹیبل رہتا تھا اور وہ ایک ہی طرح چلتا تھا. وہ ایک لوکلائزڈ سسٹم آف گورنمنٹ تھا. اور پنجاب کے کچھ دیہات جو تاریخی دیہات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں, ان کا بلڈ اسٹرکچر دیکھیں تو وہ ایکچولی اسی طرح ہی بنے ہوئے ہیں جیسے گیٹڈ سٹیز ہوتی ہیں, داخلی دروازہ اور ایک انٹرنس ہے اور بہت ڈینس قسم کی پاپولیشن ہے, آلموسٹ شہری طرز زندگی ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں, یہ ہسٹری میں کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کی پیدائش ہوئی وہ گریک سٹی اسٹیٹ سے ہوئی ہزاروں سال پہلے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں جو پنچایت سسٹم تھا جس میں 5 لوگوں کی ایک کونسل لوکل لیول پر انصاف اور انتظامی امور کو ڈسچارج کرتی تھی. سو اٹ از اے ویری, یہ ہے بڑا ہمارے خمیر کے اندر یہ کانسیپٹ ہے. آزادی کے بعد ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. یہ بحث نہیں ہوئی کہ کیا ضلع, شہر, تحصیلیں, دیہات جو ہیں ان کو کس طرح گورن کرنا ہے. اور ہم نے اسی سسٹم کو, وہ جو ایک کمشنریٹ سسٹم تھا, ڈپٹی کمشنر اور فوج پوری ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کی, کلیکٹرز کی, اس کو ہم نے قائم دائم رکھا. حتیٰ یہ کہ جو ایوب خان صاحب کا بہت مشہور بیسک ڈیموکریسی آرڈر ہے وہ انگریز سے بھی زیادہ ریگریسو تھا. اس حد تک ریگریسو تھا کہ جو الیکٹڈ ڈسٹرکٹ ہیڈز ہوں گے وہ کمشنر کو رپورٹ کریں گے اور کمشنر صاحب جو ہیں وہ کسی بھی ہاؤس کی سفارشات کو اوور رول کر سکتے ہیں. اور وہ پورا ایک وہ تو خیر اس وقت ایک کلوژن بھی تھی بٹوین ملٹری بیوروکریسی ایلیٹ. آگے آپ چلتے رہیں تو میرے خیال میں
اسی طرح زیاد صاحب کے دور میں پھر لوکل گورنمنٹ آئی. اگر ہم اس فلسفے کی طرف تھوڑا آنا چاہیں، ہم بتا تو رہے ہیں کہ یہ ہوا، بٹ کیوں ہوا؟ یہ جو ایک فیسینیشن آف ون یونٹائزیشن آف پاکستان ہے، از اٹ کہ یو فیل لائک ون آف دا پرائمری ریزنز از کہ انڈیا نے آتے ہی الیکشن کرا دیا اور ہم نے نہیں کرایا، تو ہماری جو بیوروکریسی بھی تھی یا ملٹری لیڈ بھی تھی ان کے پاس کوئی عوامی جواز نہیں تھا رول کرنے کا، تو اس نے اتنی انسیکیورٹی پیدا کی کہ دے بیکیم فیسینیٹڈ ود کنٹرول. ہاں مطلب ایک اس کی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان نے انسٹیٹیوشنز انہیریٹ کیے یا انسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز انہیریٹ کیے، اس میں سیاسی جماعتیں تو ایک طرح سے نومولود تھیں، اور کانگریس کی پھر بھی ایک تاریخ تھی، مسلم لیگ ایک نئی پارٹی تھی، اس میں حال ہی میں اتنے زیادہ لوگوں نے شمولیت اختیار کی تھی، ابھی اس کی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن وہاں پہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. لیکن جو ہم نے انگریز کے انسٹیٹیوشنز انہیریٹ کیے راج کے، اور شروع میں تو بہت سارے محکمے انگریز ہی چلاتا تھا. سروے جنرل آف پاکستان جو ہے وہ انگریز کے پاس تھا، آرمی چیف انگریز تھے، فیڈرل سیکرٹریز انگریز تھے، جوڈیشری کے ججز جو ہیں وہ انگریز تھے، اور وہ سسٹم چلتا رہا 9 سال. تو ہم ڈومینین آف پاکستان تھے اس وقت، بادشاہ برطانیہ اور پھر ملکہ برطانیہ ایکچولی ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، مطلب ہر رائل میجسٹی. بٹ خیر میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک انرشیا ہے جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے کنٹرول کا، اور جب بھی بات آتی ہے اختیارات کی منتقلی کی لوکل سطح پر تو وہ انرشیا جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. اس کو کمپیئر اگر ہم کریں، بیکاز آئی مین اف یو آر سیئنگ کہ انرشیا ہی ہے، تو انڈیا انہیریٹڈ دا سیم تھنگ بٹ دے چینجڈ اٹ نا. سو ہاؤ ڈڈ دے مینیج ٹو؟ انڈیا میں مارشل لاز نہیں لگے. انڈیا میں جمہوری سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا، طاقت پکڑتا رہا، اس حد تک کہ انہوں نے اپنے آئین میں جب لوکل گورنمنٹس کا چیپٹر ڈالا تو 1990s میں انہوں نے محسوس کیا کہ جی یہ تو صوبے جو ہیں وہ اختیارات لوکل گورنمنٹس کو منتقل نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے پاس انسینٹیو نہیں ہے. وہ صوبہ جیت کے سارے وسائل، ساری ایڈمنسٹریٹو مشینری اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کو استعمال کر کے اپنا اگلا الیکشن سیکیور کرتے ہیں اور پیٹرنیج ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور اپنے مخالفوں کو یا کوئی فائدہ دے کے یا ان کی پٹائی کر کے اپنے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو 1990s میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر ڈالی اور 2 نئے چیپٹرز ایڈ کیے، ایک ریگارڈنگ رورل لوکل گورنمنٹس اور ایک ریگارڈنگ اربن لوکل گورنمنٹس، اور اس حد تک تفصیل دے دی کہ لوکل گورنمنٹس کے فنکشنز کیا ہوں گے، یہ بھی اب ان کے آئین کا حصہ ہے. ان کے جو فائنینشیل جو انٹر گورنمنٹل جو بھی وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے وہ بھی آئین کے اندر شامل ہے. ہمارے آئین میں تو ابھی حالیہ 2000 یہ جو 18ویں ترمیم آئی 2010 میں آئی تھی، کوئی 2008 سے 13 والا جو پیریڈ ہے اس میں آئی ہوگی. تو اس میں آرٹیکل 140A جو پرویز مشرف کے LFO میں میرا خیال ہے غالباً شامل کیا گیا تھا، اس کو ریٹین کیا گیا. اس پہ اگریمنٹ ہوا کہ یہ اب پروونشل اٹانومی کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹس بھی ان کے حوالے کی جا رہی ہیں کہ، اور ان پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو بنیادی معاملات ہیں مقامی سطح کے وہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے کر دیے جائیں گے. 2013 میں لوکل گورنمنٹس کا الیکٹڈ ٹرم ختم ہوئے 5 سال گزر چکے ہوئے تھے. چیف جسٹس افتخار چودھری نے نوٹس لیا، 140A کا ایک پٹیشن ہوئی، اور کہ جی صوبے الیکشنز نہیں کروا رہے. صوبوں نے کہا جی ہم الیکشنز کروانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو کوئی ابھی قوانین ہی موجود نہیں ہیں پوسٹ 18th امینڈمنٹ. تو انہوں نے سپریم کورٹ نے پریشر ڈال کے 4 صوبوں سے لیجسلیشن کروائی. 2013 میں 4 صوبوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹس پاس کیے سپریم کورٹ کے اصرار پر. پھر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا جی اب الیکشنز کروائیں. تو صوبوں نے اس میں بڑی بلوچستان نے سب سے پہلے الیکشنز کرائے، پھر سندھ اور KP نے کرائے، اور پنجاب میں الیکشنز تقریباً 2013 کے قانون کے تحت 2016 میں آ کر ختم ہوئے، 2016 کے آخر میں، اور 2017 میں لوکل گورنمنٹس فارم ہوئیں. اور یہ آپ کے پاس تقریباً 9 سال کا گیپ آیا، جس میں پھر پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ارریگولر ہیں، ان کے الیکشنز ہی نہیں ہوتے. الیکشنز ہو جائیں تو اگر آپ کو رزلٹس پسند نہ آئیں
تو آپ ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں پروونسز. اگر اس میں کوئی مخالف جیت جائے تو اس میں 10,000 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کنٹرول کرنے کی. سو ہم پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا بلڈنگ بلاک ہے. پاکستان کی جمہوریت کی صحت اس وقت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اور اگر آپ نے اس کو تقویت دینی ہے, جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے اگر گراس روٹ لیول پر آرگنائز ہونا ہے اراؤنڈ آئیڈیاز, اراؤنڈ پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور اراؤنڈ گریٹر ویژن فار دا کنٹری, تو وہ اسی سے ہوگا کہ آپ کا جب کارڈر ڈیولپ ہوگا اراؤنڈ پارٹی لائنس. بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز اس کو لانگ ٹرم, بیکاز پاکستان میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کانسٹنٹ فائر فائٹنگ اور یہ وہ چلے, سو وہ پرابلی ہورائزن شارٹ ٹرم ہے, بٹ پولیٹیکل پارٹیز ریئلائز نہیں کرتی کہ لانگ ٹرم میں لانجیوٹی کے لیے اور اس یہ جو ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے, اگر ہم واقعی اس کو کسی منطقی انجام تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. دوسری وجہ اس کی ضروری ہونے کی یہ ہے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹس نہیں لے کے آئیں گے تو عوام تو سفر کرتی رہے گی, اور لوگوں کے اندر جو غصہ ہے اس وقت, میرے خیال میں وہ عمران خان یا پی ڈی ایم یا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ غصہ نہیں ہے, وہ ان کی معروضی حالات جو ہیں, جو روز مرہ کی زندگی میں ایک ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے, یہ اس کی وجہ سے. بلکہ میں آپ کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ سٹیٹس شیئر کرنا چاہوں گا. 2020 میں ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی, موزہ سینسس, یعنی کہ دیہاتوں کا انہوں نے ایک سینسس کیا ہے کہ دیہاتوں کی کیا حالات ہیں. اب 70-75 سال آزادی کے گزر چکے ہوئے ہیں. اچھا, اب 70-75 سال آزادی کے گزر چکے ہوئے ہیں, اور ہمارا انگریز راج سے جو پرنسپل ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو بھائی ہمارے وسائل لوٹ کے جا رہا ہے, لوگوں پر انویسٹ نہیں کر رہا, سوائے چند شہروں کے. پاکستان میں ٹوٹل 50,000 موزے ہیں, موزے, دیہات, گاؤں, ولیج. اس میں کچھ 2-1 ہزار اربن ہوں گے, یعنی کہ وہ اب ان کو کلاسیفائی اربن کرتے ہیں, بٹ اینی وے 50,000 دیہات رفلی. اس میں سے تقریباً 41,000 دیہات جو ہیں ابھی وہاں پر کوئی واٹر سپلائی, کوئی آر او فلٹریشن پلانٹ یا کوئی واٹر سپلائی اسکیم ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی کہ ابھی تک ریاست ایک تقریباً 80% سے زیادہ جو دیہاتی آبادی ہے اس کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. مطلب ابھی صرف 9,000 دیہات ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فیسلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ بھی یو کین ناٹ, آپ وہ 100% سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ صاف پانی ہے. when you say پینے کا صاف پانی, پینے کا صاف پانی گورنمنٹ کہاں دے رہی ہے؟ لائک ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ پرووائڈ پینے کا صاف پانی ٹو اینی ون؟ لاہور میں اگر کوئی سڑک پہ اس کو پینے کا صاف پانی چاہیے تو وہ کہاں جائے؟ نہیں ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹس لگاتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ تو جو آپ کی واٹر سپلائی نیٹ ورک ہے اس وقت تو وہ ایک زہر آلودہ پانی دے رہا ہے اگر کہیں پہ نلکے میں پانی آ رہا ہے. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی جو بیسک میونسپل سروسز ہیں, آپ کوڑا اٹھانے میں ناکام ہیں اس وقت کسی. اچھا, پھر ہم ایک ڈسٹنکشن کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ایک اربن سٹیزن کی اور ایک رورل سٹیزن کی. اور اربن سٹیزن اگر آپ ہیں, اگر آپ شہر کی حدود کے اندر رہتے ہیں تو قانون آپ کو ایک لسٹ آف سروسز گارنٹی کرتا ہے کہ سینیٹیشن, ویسٹ مینجمنٹ, اسٹریٹ لائٹس, پارکس, کلچرل فیئرز, دیز آر آل, یہ سارے فنکشنز ہیں جو قانون میں لکھے ہیں. اگر آپ رورل سٹیزن ہیں تو یہ میرے پاس ایک کاپی ہے پنجاب کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی. اس میں اس طرح کی زبان لکھی ہوئی ہے کہ جو رورل لوکل گورنمنٹس کے ہیڈز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک گیلونائز کرنی ہے اسپرٹ آف کمیونٹی, تاکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو سہولیات فراہم کریں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت واٹر بورن ڈیزیزز ساری جو ہیں, آپ کا پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر نہ ہونے کو ہے. پیپل ابھی تک لوگ انہی چھپڑوں کی مرضی پر ہیں جو انگریز دور میں جس طرح کی رہن سہن تھا اس سے بھی اب بدتر ہو گیا ہوا ہے. کوئی نکاس کا سسٹم نہیں, گندا پانی, صاف پانی, سب پانی وہیں پہ جا رہا ہے. اور ہم سب ہیومن لیول پر آج کل بارشیں چل رہی ہیں پنجاب میں, اور کہنے کو تو یہ سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے, سب سے زیادہ ایفلوئنٹ پاپولیشن ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں لاہور شہر کے ہی دیہات دیکھ لیں جو ڈسٹرکٹ لاہور کے, تو آپ کو لگے گا کہ آپ, مطلب میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ سب سہارن افریقہ میں پھر رہے ہیں. اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے, اس وقت آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 163 میں سے 125ویں نمبر پر ہیں.
آپ انگولا اور موزمبیک اور مطلب افریقن کنٹریز اب آپ کے پیئر گروپ بن گئے. ویسے کہنا تو ہمیں واقعی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے صومالیہ میں اب کسی بچے کو کھانا نہ مل رہا ہو تو بچہ بول رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں یار, ہمارے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آئی ڈو وانٹ پروب دا فرسٹ ریزن دیٹ یو گیو پولیٹیکل پارٹیز والا, لیکن پہلے میں نے آپ کو کاٹ دیا تھا. تو اف یو وانٹ کمپلیٹ کہ ایوب کے بعد جب ضیاء آیا, دیٹس دا پوائنٹ آئی کٹ یو, سو آئی وڈ لو ہاں فار یو اچھا, ٹو کمپلیٹ دا میں تھاٹ. جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں لوکل گورنمنٹس جو کہ جمہوریت کے لیے بہت اہم ہے, پبلک سروس کے لیے بہت اہم ہے, 3 ادوار میں اسٹیبل لوکل گورنمنٹس رہیں. پہلے ایوب خان کی, پھر ضیاء الحق کی, اور پھر پرویز مشرف کی. اور یہ ایک عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹس, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز پہ کرٹیسزم بھی ہے کہ جمہوری ڈکٹیٹرز لے کے آئے تینوں دفعہ. مطلب ان کی انٹینشنز اچھی بالکل بھی نہیں تھیں. انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو استعمال کیا ایک الٹرنیٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے. اپنے ہینڈ پیکڈ لوگوں کو لے کے آئے, پیٹرنیج دیا, پھر ان کو جنرل الیکشنز لڑوا کے اسمبلیوں میں لے آئے. ضیاء جو آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد, یہ سارا لوکل گورنمنٹ کی پنیری سے پولیٹیشنز پروموٹ ہو کے آئے تھے. اسی طرح مشرف دور میں جو سارے تحصیل ناظم تھے پنجاب کے, وہ 2008 کی اسمبلی میں اکثریت ایم پی ایز ان کی تھی جو اس سسٹم کے بینیفیشریز تھے. لیکن اور سمجھ آتی ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز اگر 2008 میں یہ کہتی ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ الیکشنز اس لیے فوری طور پہ نہیں کرا رہے کیونکہ لوکلی یہ سارے بینیفیشریز ہیں فوجی ڈکٹیٹر کے, اور ہم اگر ہار گئے تو ہماری تو ساری گیم ہی خراب ہو جائے گی جمہوریت کی. لیکن اب 15 سال گزر چکے ہیں. اب آئی تھنک مطلب یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ نظام یہی چلنا ہے, اور اگر کسی نے انٹرفیئر بھی کرنا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کرسی لگا کے بیٹھیں گے, کیونکہ اب دنیا میں مارشل لاء یا ملٹری کو والا دور گزر چکا ہوا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو آئی تھنک اب ناؤ دیر از ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ٹھیک کریں. اور اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک تو ریگولر الیکشنز کرانے ہوں گے. جیسے ابھی بڑی بحث چل رہی ہے کہ جی پنجاب اور کے پی کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کی, اسی طرح لوکل گورنمنٹ پاکستان کی فیڈریشن کا تھرڈ ٹیئر ہے. یہ سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مینیفیسٹوز میں اس چیز کو اکنالج کیا ہوا ہے, اور 3 ٹیئر سسٹم آف گورننس ہے. تو پھر آپ کو اس کا آرکیٹیکچر بھی اسٹیٹ کا بدلنا چاہیے. ہم ابھی تک آرکیٹیکچر ہم نے چلایا ہوا ہے 1 یونٹ کا, کہ ایک فیڈرل کاڈر ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہر محکمے کنٹرول کرے گا, پروونشل گورنمنٹ بھی وہ کنٹرول کرے گا, اور اب وہ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ بھی ہم کنٹرول کریں گے. سو ڈی فیکٹو میئرز جو ہیں وہ بھی آپ کی سول سرونٹس ہیں. مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں, اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ یہ کام جو ہیں یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے نہیں ہوتے. کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو, آپ کی اسکن ان دا گیم ہونی چاہیے, آپ کو ان میں سے ہونا چاہیے, آپ کو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے. یہ کاؤنسل سسٹم یہی ہوتا ہے, اسمبلی ہوتی ہے لوکل لیول پر ہر یونین کاؤنسل میں, شہر میں, تحصیل میں, جو بتاتی ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, مسئلے کیا ہیں, اتنے پیسے ہیں تو کتنے پیسے کہاں لگانے چاہیے, بجائے یہ کہ ابھی 14 اگست کو 40 کروڑ روپے کا پاکستان کا جھنڈا لبرٹی چوک میں لگ رہا ہے. اب یہ پی ایچ اے لاہور کرے گا اس 14 اگست کو. میں مطلب سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا ایک غریب ملک جس نے ابھی اتنی مشکل سے انٹرنیشنل فنڈنگ اور حاصل کیا ہے, کیا وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ اس طرح کے ایکسٹراویگنٹ خرچے کرے, اور وہ بھی ایک لوکل نیچر کے. کیونکہ آپ نے شہریوں سے پوچھا نہیں ہے. اگر آپ شہریوں سے پوچھتے تو یہ 40 کروڑ لاہور کے کسی محلے کی گلیوں کی مرمت میں جا رہے ہوتے, یا اسٹریٹ لائٹس لگ رہی ہوتی ہیں, یا آپ اپنے ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کو. پی ایچ اے کیا ہے؟ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی. سو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. ہم آتے ہیں ویسے بیوروکریسی کی اور ان سب کی, آئی ووڈ لو ٹو, بکاز مجھے بھی کوئی خاص پسند نہیں ہے, بٹ وہی پولیٹیکل پارٹیز والا جو پوائنٹ ہے, چلیں ہم پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ تو آمریت کی پارٹی تھی, وہ کراچی میں کہتے ہیں لوکل گورنمنٹس کرواؤ, اور پنجاب میں خود نہیں کروا رہے تھے. چلیں اب تو تنقید کرنا ان کو بنتا بھی نہیں ہے. پی 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 اور پی ایم ایل این 2008 سے ڈیموکریسی کی علمبردار بنی ہوئی ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. ہوز افریڈ آف ورجینیا وولف. کیوں یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہی نہیں کروا رہی؟ یہ بولتی ہیں بھائی ہم جمہوریت ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اور یہ لوگ ہی جمہوریت سے ڈرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ
مطلب پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اب یہ اٹ از انکمبنٹ اپون دیم وہ پروو کریں کہ دے کیئر اباؤٹ دا ایشوز آف دا پیپل. اور ہر پارٹی کے اندر میرے خیال میں جس طرح ایک صوبائی خود مختاری کی تحریک چلی تھی نا, اب پارٹیز کے اندر میں بھی ایک پارٹی کا حصہ ہوں, مطلب میں ان کی ٹکٹ پہ الیکٹڈ میئر تھا, اور آئی واز فارچونیٹ کہ میں وہاں سے ایک لوکل گورنمنٹ لا لکھنے تک کا موقع ملا. بٹ اس پارٹی کے اندر ایک انٹرنل موومنٹ چلی نا کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے. بٹ آئی تھنک ابھی وہ کرٹیکل میس ڈیولپ نہیں ہوا کہ پارٹیز کے اندر یہ وائسز جو ہیں اوپنلی اپنی ایجنڈا سے. آئی مین یو آر پرابلی اے بیڈ ایگزامپل کہ پی ایم ایل این نے سوچا اچھا میئر چاہیے تو ایک سینئر لیڈر کے احسن اقبال سے اور فادر ان کے بیٹے کو بنا دو میئر. تو یہ تو ایک آرگیومنٹ اس فیور میں جاتا ہے کہ دے اسٹل وانٹ کنٹرول. اگر اپنے بیٹے کو بھی میئر بنا دیا تو آپ ڈیوالو تو نہیں کر رہے نا, آپ نے مطلب گراس روٹ سے تو نہیں لیا, آپ نے تو گھر سے لیا ہے. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, مطلب خیر میں اس علاقے سے ہوں اور اس علاقے کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تھا. ناٹ گراس روٹس, مطلب آپ نے کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر کے اس شہر میں رہ کے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ پل بڑھ کے اس گلی میں انٹریکٹ کر کے تو نہیں, آپ تو باہر سے پڑھ کر آئے تھے. ہاں نہیں یہ بات ٹھیک ہے. آئی مین پاکستان میں اب ہم سب کو اپنے اپنے پریولیج کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک پریولیج سے آئے ہیں, اور میرے الیکشن میں ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس علاقے سے بالکل کٹا ہوا تھا یا میں ان کے ساتھ جڑا نہیں ہوا تھا. میں ایک پوری عمر اس علاقے میں گزری اور بچپن سے ہی وہاں پر وقت گزر رہا ہے. الیکشن سارے میں نے وہاں پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چھوٹی سی عمر میں آئی بین انوالوڈ ان ہز پولیٹیکل جرنی. لیکن یہی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرابلم بھی ہے سسٹم کی کہ اب نئی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں کہاں سے آ رہی ہے. چلیے مجھے شوق تھا, میں نے تعلیم بھی اس حساب سے حاصل کی, میں نے لوکل گورنمنٹس کو پڑھا, اربن پلاننگ پڑھی, کیونکہ مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ یہ وہ چیز ہے جس میں میرا انٹرسٹ ہے. لیکن اگر کوئی پاکستان کا نوجوان اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا پولیٹکس میں آنا چاہتا ہے, پبلک سروس میں آنا چاہتا ہے, اس کے لیے دروازے بند ہیں. اور اس لیے لوکل گورنمنٹ بہت اہم ہے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں ہر سیاستدان کا بچہ بھی آ جائے تو پھر بھی 90,000 سیٹیں جو ہیں وہ اپ فار گریبز ہوں گی یونین کاؤنسل لیول پر. مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سسٹم کے اندر نئے لوگ انٹر کر سکتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کے ساتھ اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں. نئے چیلنجرز ایمرج کریں گے. ابھی تو نئے چیلنجرز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کسی ایم پی اے کی سیٹ پر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ 2 خاندان ہیں, ایک پارٹی میں, دوسرا دوسری پارٹی میں. اس نے جس پارٹی میں جانا ہے اس نے اس کی مخالف پارٹی میں چلے جانا ہے, اور انہی کے بچے, انہی کے کزنس. تیسرا دھڑا بھی آئے گا تو زیادہ انہی کے اندر سے کوئی سپلٹ ہوگا تو تیسرا دھڑا بن جائے گا. یا اب جو ایک نیا ریئل اسٹیٹ کا بنانزا شروع ہوا ہے, اس میں کوئی بہت امیر بندہ جس نے بہت اربوں روپے کم عرصے میں بنا لیے ہیں, وہ اپنے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے, بٹ جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے سسٹم بند ہے. اٹس این ایلیٹ کلب. جو سن رہے ہیں آئی گیس انٹرنسکلی دے وڈ ازیوم کہ اگر آپ لوکل الیکشنز کرواتے ہیں, لوکل لیول پہ کرواتے ہیں, لیٹس سے آپ ملتان میں کروا رہے ہیں, تو شاہ محمود قریشی گدی نشین ہیں وہاں پر, وہ ان کے خلاف تو ایون دو ان کی بیٹی ہار گئیں, بٹ ون وڈ ازیوم کہ یار جو بھی آپ کا سینٹ ہے وہاں کا, جس جگہ آپ الیکشنز کروا رہے ہیں, اس کو تو ہرانا ناممکن ہوگا. تو اگر آپ کروا بھی دیں الیکشنز تو وہ لوکل لیول پہ وہی آئے گا جو وہاں کا غنڈہ ہوگا, یا جو وہاں کا لینڈ لارڈ ہوگا, یا جو وہاں کا گدی نشین ہوگا. بٹ یو آر سیئنگ دیٹس ناٹ دی کیس. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ میں جو لیول آف اسکروٹنی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سب سے مشکل الیکشن آپ کی اپنے محلے کا الیکشن ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر کوئی آپ کے کیریکٹر سے, آپ کی پیدائش سے لے کے الیکشن والے دن تک بخوبی واقف ہوتا ہے. اور آپ ایک ایگزمپلری, مطلب آپ کی اسکروٹنی زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی.
اور میں تو اکثر یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ اکثر لوکل گورنمنٹس کے خلاف یہ بات یوز ہوتی ہے، بہت آرگیومنٹ لا بھی ہم بنا رہے تھے کہ جی کتنے اختیارات دینے چاہیے، کتنی اٹانومی دینی چاہیے. میرا تو ویو یہ ہے کہ یہ ایک چونکہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ بائی جو لوگوں کے ووٹ سے آئی ہوئی ہے وہ خود مختار ہونی چاہیے. تو ایون یونین کونسل اپنی حیثیت میں ایک آزاد حکومت ہے اور اس کے معاملات کے اندر مداخلت کسی اور ٹیئر کو کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ صوبائی سیکرٹری یا کوئی سول سرونٹ جو ہے وہ بتائے کہ جی یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے یا اس کو دبانے کی کوشش کرے. جب یونین کونسل لیول پر اچھا کام ہوتا ہے تو وہ میرے تجربے میں اس کی آواز دور دور تک گونجتی ہے علاقے میں. اور اگر کوئی یونین کونسل لیول پہ 1000 روپے کی چوری کرے تو لوگ کہتے ہیں جی پورا بجٹ کھا گیا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، وہاں سب کو پتہ ہوتا ہے، وہاں ریپیوٹیشن بہت تیزی سے کیری کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو آگے نہیں چلاتے، ہم اس کو تھوڑی دیر چلا کے اس کا پلگ پل کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ پلگ ان کرتے ہیں تو پھر وہ زیرو سے ریسٹارٹ ہو کے دوبارہ شروع ہوتا ہے. ڈو فیل کہ ہم نے یہ چرخہ زیادہ نہیں چلایا اور ملٹیپل ایٹریشنز نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو لوکل گورنمنٹس میں ہم نے تھوڑا بہت دیکھا بھی وہ ایز اپوز ٹو دا کوالٹی آف دا پرسن پارٹی لائنس پہ زیادہ ووٹ پڑا ہے. اگر میں پی سپورٹر ہوں تو میں پی کو ووٹ دوں گا، اگر میں جماعت اسلامی سپورٹر ہوں تو میں جماعت اسلامی والے بندے کو ووٹ دوں گا، ایز اپوز ٹو بینگ لائک اچھا طلحہ اس گھر میں رہتا ہے، شہزاد اس گھر میں رہتا ہے، ان دونوں کو میں بچپن سے جانتا ہوں. پیپل آر اسٹل ووٹنگ along party lines or is my assumption flawed? آئی تھنک مکسڈ ہوتا ہے، نمبر آف فیکٹرز. کراچی کے کیس میں پرابیبلی ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ کراچی کے جو حالات ہیں، ظاہر ہے ووٹرز یہ سوچ کے ووٹ ڈالیں گے کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے، اور ووٹر پریگمیٹک بھی ہوتا ہے، اور چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، سو فار دیم دا بیسٹ آپشن واز پیپلز پارٹی، تاکہ ایک الائنمنٹ ہو پروونشل گورنمنٹ کی اور لوکل گورنمنٹ کی، تاکہ فائنلی کچھ کراچی میں گاڑی آگے چلے. اس کیلکولس میں سے MQM ریموو تھا، سو دا چوائس واز اسکیوڈ، یا آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں یا جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. بٹ آئی تھنک ایٹ سم لیول کینڈیڈیٹ بھی میٹر کرتا ہے. اٹس اے مک کمبینیشن آف دا پارٹی اینڈ دا کینڈیڈیٹس اون پرسنالٹی، کیریکٹر، اس کی اپنی اس علاقے میں مقبولیت، اور پھر لوکل لیول پر دھڑا برادری، یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کو آپ کولیشن کہتے ہیں. مطلب یہ کوئی بری چیز نہیں ہے سیاست میں میرے خیال میں. جیسے US الیکشنز میں اوپنلی وہ بات کرتے ہیں جی لٹینو ووٹرز اس کے ساتھ ہیں، افریقن امریکن اس کے ساتھ ہیں. سو جو بھی آپ کا لوکل کولیشن ہوتا ہے یا لوکل دھڑا ہوتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں مل کے آئی تھنک کنٹریبیوٹ کرتی ہیں الیکشن میں. ڈونٹ یو فیل کہ کراچی میں اٹ بیکیم لائک کہ اگر میں جماعت اسلامی کو ووٹ دے رہا ہوں تو میں حافظ نعیم کو دے رہا ہوں، سو دیٹ موومنٹ واز بلٹ اراؤنڈ دا میئرشپ ایز اپوز ٹو میرا لوکل کینڈیڈیٹ. جس طرح آپ کے نیشنل الیکشنز بھی ہوتے ہیں، آپ عمران خان کو نہیں ووٹ دے رہے، بٹ دا سینس آف دا ووٹر از کہ میں اگر جا کر اف آئی ہیٹ آئی ڈونٹ سم لیٹر آن نیم پیپل، بٹ کراچی میں کچھ کینڈیڈیٹ سے کسی وجہ سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لوگوں نے بڑی نفرت اس آدمی کے باوجود اس آدمی کو جا کے ووٹ دیا بیکاز دے تھاٹ اٹس اے ووٹ فار عمران خان. تو کراچی میں بھی اٹ بیکیم کہ جماعت اسلامی ووٹ از فار اے ووٹ فار حافظ نعیم، اور ان کو حافظ نعیم پسند ہے ایز اپوز ٹو اچھا جو جماعت اسلامی کا میری گلی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ مجھے پسند ہو نہ ہو. اچھا کراچی کے الیکشن کی جو ایک اچھی بات ہے، اور اگر آپ دیکھیں پچھلے آئی تھنک ایک ہاٹلی کنٹیسٹڈ الیکشن تھا، پورا ملک اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا، جو کبھی کراچی نہیں بھی گیا ہوا وہ بھی کراچی کے الیکشن کو فالو کر رہا تھا. تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ اینڈ اے گڈ سائن کہ سیاست جو ہے وہ ایک شہر کی بہتری کے ارد گرد ہو رہی ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی زبردست کیمپین چلائی. اور دیکھیں اپوزیشن پولیٹکس میں، ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اپرچونیٹی ہے ٹو ٹرانسفارم KMC انٹو اے ماڈرن لوکل گورنمنٹ. بہت زیادہ ایشوز ہیں کراچی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، جورسڈکشنل ایشوز ہیں کہ وہاں پر کینٹونمنٹس کے جو
کاؤنٹ ہے اور KMC کے پاس کتنی تعداد ہے. پھر پیرلل باڈیز ہیں, KDA ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو فنکشنز KMC کے ہونے چاہیے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں, جیسے واٹر سپلائی ہے, اسی طرح آئی تھنک زوننگ اور بلڈنگ کنٹرول. سو ایک تو اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس 2 میگا سٹیز ہیں, کراچی اور لاہور. دنیا بھر میں اب اکنامک پروگرس جو ہے وہ اراؤنڈ سٹیز ہو رہی ہے, اور یہ انہی 2 ہبس کو آپ ریجوونیٹ کر کے کوئی اپنی اکانومی کو سہارا دے سکتے ہیں. اور وہ اس کے لیے یو ول ہیو ٹو ہیو این امپاورڈ میئر. آپ کو میئر کو بہت ساری چیزیں صوبوں کو ڈیوالو کرنی ہوں گی. میں مطلب پبلک ٹرانسپورٹ اگر آپ ڈیوالو نہیں کرتے میئر کو, تو وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایک شہر کو چلاتا ہے, اور وہ ایک کی پارٹ ہے اس شہر کو آرگنائز کرنے کا, چلانے کا. اب یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ٹیسٹ ہے, اور نعیم الرحمان صاحب نے جتنی ایک پرومیننس گین کی, آئی تھنک ہی ہیز دی اپرچونیٹی ٹو پلے دا رول آف اے شیڈو میئر اینڈ کیپ دیٹ پریشر. اینڈ دس از کراچی ول الٹیمیٹلی بینیفٹ فرام دس پولیٹیکل رائیولری. تو آپ کہہ رہے ہیں خوشائن بات ہے, کراچی والے لوگوں کو تو لگتا ہے ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا, جو کہ کافی حد تک صحیح بھی بات ہے. PPP نے کافی فورسفلی ٹریمپل کر کے مرتضیٰ آپ کو میئر بنوایا, ایون دو PTI اور JI کی کولیشن ہو گئی تھی اینڈ دے ہیڈ مور نمبرس. تو آپ ڈیموکریسی کو نہیں رسپیکٹ کر رہے. اینڈ اگر یہ کہہ رہے, اس کا جواز یہ ہے کہ ہمارا میئر آئے گا تو ہم سندھ گورنمنٹ سے کراچی کو ڈیوالو کر دیں گے, آپ کا میئر آئے گا تو ہم نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ پنجاب میں بھی مسئلہ ہے. یہاں پہ 8 قانون آ چکے ہیں پچھلے 8 سالوں میں, بار بار قانون آتے رہتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں نے مرتضیٰ وہاب کو ووٹ دیا ہے, اور میرے خیال میں PTI کے اندر ایک اختلاف رائے موجود تھا اور سپلٹ تھا کہ کیا جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. What's the law? اگر آپ کی پارٹی آپ کو کہتی ہے once you've been elected on a PTI ticket and PTI is saying you vote for Hafiz Naeem, are they allowed to defect in a local government election? It depends on what the law says. I don't think کہ سندھ کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ڈیفیکشن کلاز انکلوڈیڈ ہے, بٹ آئی تھنک ہونی چاہیے. اور بٹ اس کیس میں میرے خیال میں یہ PTI کا اندرونی ایک سپلٹ ہے, اور پارٹی پرابیبلی یہ فیل کرتی ہوگی PTI کہ ان کا اور جماعت اسلامی کا ووٹر اوور لیپ زیادہ ہے, اور جماعت اسلامی کے ساتھ ملنے کے بعد وہ ایک جونیئر پارٹنر ہوں گے نا جماعت اسلامی کے. چلیں, کچھ اگر لوگ ایسے سوچتے بھی ہیں, کچھ لوگوں کو تو ووٹ ہی نہیں کرنے دیا نا, وہ تو مطلب ٹرمپلنگ آن نہیں دیا گیا یا انہوں نے نہیں کیا. میں اگین مجھے جتنا مجھے پتہ ہے میرے خیال میں, اور یہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں ہوتا ہے بہت زیادہ, کہ آپ اپنی یونین کاؤنسل جیت گئے ہیں, اور جن حالات میں یہ الیکشنز ہوئے تو PTI ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ PTI کا ٹیگ ہی ریموو کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے, اینڈ دے جسٹ وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف دا کاؤنسل, اور مطلب وہ کاؤنسل میں ایسی پوزیشن مینٹین کرنا چاہتے ہوں گے جس سے ان کو کم از کم ڈیولپمنٹ فنڈنگ ملے اور وہ اپنا اگلا الیکشن سیکیور کر سکیں. تو اگین میں تو اس کو یہی دیکھوں گا, یہ لوکل پالیٹکس میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پارٹی سپلٹ ہو جاتی ہیں. میرا اپنا جب الیکشن ہوا تھا تو PMLN کے پاس 80% کاؤنسل ممبرس تھے, اور PTI کے پاس 15% تھے. کچھ 2016 دسمبر. تو میرا مقابلہ PTI سے نہیں تھا, میرا مقابلہ PMLN سے تھا, اور کیونکہ PMLN کے اندر ملٹیپل گروپس بن گئے تھے, اور ایونچولی جب PMLN نے مجھے ٹکٹ دیا اور وہ انٹرنلی ساری سپورٹ حاصل ہوئی, تو PTI نے کہا ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور میں بلا مقابلہ جیت گیا. سو میرے ہاؤس میں نارووال کی لوکل گورنمنٹ میں PMLN اور PTI دونوں کے کنسینٹ سے اور ووٹ سے ڈسٹرکٹ ناظم الیکٹ ہوا تھا, ڈسٹرکٹ چیئرمین الیکٹ ہوا تھا. میں نے اسے ٹکٹ دیا, میئر کے ڈائریکٹ الیکشنز تو نہیں ہوتے؟ نہیں, پنجاب میں اس وقت کاؤنسل سسٹم تھا, تو آپ پہلے کاؤنسل میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں, پھر کاؤنسل جیسے آپ کا پارلیمنٹری ونس دے ور آل الیکٹڈ سسٹم آف گورننس, دین اچھا ود ان دی کاؤنسل ان الیکٹڈ. اور کراچی میں بٹ یہ ایکسیپشن ابھی پہلی دفعہ
یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ آف کاؤنسل الیکٹ ہو سکتے ہیں بٹ آپ کو پھر ود ان 6 months کاؤنسل سیٹ سیکیور کرنی ہے. یہی بات ہے نا کہ آپ سارے لا بنا دیتے ہیں وین اٹ فیورز یو. اس کی مثال ملتی ہے پرویز مشرف کے جو لا تھا جس کو بائی دا وے آن ریکارڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا قانون تھا, اور اگر پولیٹیکل پارٹیز اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھ کر اس میں جو خامیاں تھیں ان کو ریموو کرتی تو وہ ایک لوکل گورنمنٹس کے لیے کے حوالے سے بہت بہتر ہونا تھا کہ ہم اس کو آگے چلاتے. اینی وے اس میں الیکشن جو تھا ڈسٹرکٹ ناظم کا وہ اسی طرح تھا کہ ایک الیکٹورل کالج ہے آف الیکٹڈ کاؤنسلرس, اور جو میئر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ کاؤنسل ممبر نہیں بھی ہوتا تو وہ اپنے کاغذ جمع کرا کے کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے, بٹ اس نے پھر اس الیکٹورل کالج سے ووٹ لینا ہے جیسے کہ کراچی میں بھی تھا, بٹ کراچی میں الیکٹورل کالج ذرا چھوٹا تھا. بٹ آئی مین اٹ ڈزنٹ سیم سینسٹر طریقہ ہے نا بننے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو پرٹیکولرلی میئر بنانا اور آپ الیکٹورل کالج کو بولتے ہیں یور اے مشرف اور یور اے پی 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 اینڈ یو کین ٹیل ایوری بڈی ٹو ووٹ سرٹن وے, تو اس طرح بن جاتا ہے. تو وہ لوگوں نے تو نہیں اس کو الیکٹ کیا. ڈونٹ یو آلسو تھنک کہ لوکل گورنمنٹ میں ٹکٹس لینے پہ بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹس پے پارٹیز؟ آئی تھنک کہ یہ جو کاؤنسل سسٹم ہے میں ایک لحاظ سے اس کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں جو کاؤنسل جو یونین کاؤنسل ممبر ہے اس کی امپورٹنس ہے جو نیچے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں نا, بیکاز انہوں نے ایونچولی فیصلہ کرنا ہے. بٹ وہ الیکٹ ہونے کے لیے جو ٹکٹ لے رہا ہے پارٹی کا, میں نے سنا ہے وہ پیسے ویسے دے رہے ہوتے ہیں اکثر کیسز میں ٹو گیٹ دیٹ پارٹی ٹکٹ. ہو سکتا ہے ہوتا ہو, لیکن میرے خیال میں جس اسکیل پہ بڑی نشستوں کے لیے شاید ہوتا ہوگا اتنا تو نہیں ہوتا ہوگا. مطلب اب بدقسمتی سے یہاں پارٹیز نے ایک کچھ پارٹیز میں تو بہت زیادہ ڈونیشن بیسڈ کلچر رہا ہے. آئی تھنک ابھی یہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر مطلب یہ ساری باتیں آؤٹ ان دی اوپن ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر کا, لیکن میں اس کو That's not a reason not to do it. That's not a reason not to do it. اور یہ مطلب لوکل گورنمنٹ تو ایک بہت ابھی آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایک گورنمنٹ ہے نا کمپیئر ٹو, تو اس طرح کا کلاؤڈ اور اس طرح کے فائنینشیل ریسورسز ڈسپوزل پہ نہیں ہیں لوگوں کے, تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ویلڈ کرٹیسزم ہے. Do you also feel کہ وہ جو پی آر گیم ہے وہ کرنے کے لیے بھی لوکل گورنمنٹس پہ ڈیوالو نہیں کیا جاتا؟ ایک ٹائم تھا کہ پنجاب کی کسی گلی میں پانی آ جائے تو شہباز شریف آتے تھے, رین بوٹس پہنے ہوئے ہوتے تھے, وہ تصویر آتی تھی, لوگ واہ کرتے تھے کہ چیف منسٹر آئے. بٹ اسینچلی ناروال میں اگر کسی سڑک میں پانی آ گیا وہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے پانی صاف کرانا. سو اف اینی تھنگ دیٹ پکچر دا فیکٹ دیٹ شہباز شریف نیڈس ٹو گو دیر از اے فیلئر آف دا سسٹم, اٹس ناٹ اے سکسیز آف دا سسٹم. ہاں اس وقت تو لوکل گورنمنٹ نہیں تھی, اور میرا خیال ہے یہ ریئلائزیشن اب پولیٹیکل لوگوں میں آ چکی ہوئی ہے کہ لوکل گورنمنٹس ضروری ہیں. اب ہر ایم این اے ایم پی اے کے ڈیرے پر اس وقت جو رش لگتا ہے کھلی کچہریوں میں, اس میں کم از کم 70-80% لوگ جو ہیں وہ اپنی گلی نالی نکاس سیوریج اسٹریٹ لائٹ اس طرح کی چیزوں کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. اور ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک نمائندہ جو الیکٹ کسی اور کام کے لیے ہوا ہے وہ سارا دن بیٹھ کر ان لوگوں کی درخواستوں کو ہینڈل کرتا رہے. اور مطلب اب آپ ایم پی اے سے بات کریں تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو مطلب نہیں کر سکتے یہ کام. ان کا کام بھی اسکیل اتنا زیادہ پرابلم, ایم این اے ایم پی ایس کا تو پرائمری کام لیجسلیشن ہے, نہیں ہے ان کا کام. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو آئیڈیاز, اگر یہ ہم واقعی 3 tiered فیڈریشن ہیں اور ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں, فیڈرل اور پروونشل اسمبلی کے اکٹھے الیکشنز ہوتے ہیں روایتی طور پہ, آئی تھنک کہ اگر ہم ان تینوں ٹیئرز کے الیکشنز اکٹھے کرانا شروع کر دیں تو پاکستان میں ایک تو لوکل گورنمنٹ اسٹیبل ہو جائیں گی, اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ پولیٹکس کے اندر جو ایک خرچہ شروع ہو گیا ہے الیکشن کیمپین فائنینسنگ جو ہے, جو اتنے بڑے بڑے خرچے ہیں,
آئی تھنک وہ بھی کسی نہ کسی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گے، کیونکہ ابھی تو ایم این اے اور ایم پی اے کا پینل الیکشن لڑتا ہے نا، لیکن جب آپ تینوں ٹیئرز کے الیکشنز اکٹھے کرا رہے ہوں گے تو ایم این اے، ایم پی اے، ضلع کا چیئرمین، تحصیل کا اگر سسٹم ہے اس کا چیئرمین، یونین کونسل کا چیئرمین، پھر یونین کونسل سے نیچے وارڈز، پولنگ اسٹیشن لیول تک، اوپر سے نیچے تک ایک پینل بنے گا، اور بہت سارے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو ضیاع ہوتا ہے پیسے کا بیسکلی، کیونکہ ایم این اے نے پوری کانسٹیچوئنسی کور کرنی ہوتی ہے، وہ بچ جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ہر پولنگ اسٹیشن میں ایک آپ کے پینل کا کینڈیڈیٹ ہے جو کاؤنسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے. اینڈ آئی تھنک it will save a lot of money and also give the continuity local governments. Do you think MNAs کو ڈیولپمنٹ فنڈز دینا بی ایس ہے اور وہ ختم ہو جانا چاہیے؟ بالکل غلط ہے، یہ سسٹم میں ایک ڈسٹورشن ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو انسان اپنے علاقے کی خدمت گلی نالی اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے شاید یہ مشکل ہے کہ وہ، اس کے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے، ایم این اے کا الیکشن لڑ کے اسلام آباد بیٹھے سیشنز پہ جائے. اور آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں ان کی کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے میننگ فل کسی ڈبیٹ پر. یہاں پہ لاز اور ایکٹس ایسے پاس ہو جاتے ہیں جیسے مطلب ان پہ کوئی اسکروٹنی نہیں، کوئی ڈبیٹ نہیں. اب لاہور میں سی بی ڈی اور روڈا، جو کہ میرے خیال میں لاہور شہر کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے کہ ہم اس کو ایک پورا ہم نے ریئل اسٹیٹ مافیا کو ہینڈ اوور کر دیا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں اتھارٹیز تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ فارم ہوئی ہیں. سو ایکچولی دا لیجسلیٹرز آف پنجاب ہیو سائنڈ آن دا ڈیتھ وارنٹس آف دا سٹی آف لاہور. دس از آئرونک اینڈ سیڈ. ابھی ہم مڈ جولائی میں ہیں، ہماچل پردیش میں جو فلڈز آئے ہوئے ہیں، آپ راوی ریور جو ان کی سائڈ پہ اس کو ذرا دیکھیں، اور ہم اس راوی ریور پہ سوچ رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں، فارم لینڈ تباہ کر کے ریور بیڈ کے اوپر، اینڈ somehow we think that will save لاہور. اٹ وونٹ. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیک آف امیجنیشن. آج میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا ہے، سی ڈی اے نے لگایا ہوا ہے، اسلام آباد's فرسٹ پرومیننٹ جے بی آر مرینا اور کوئی سینٹرل ایشین سٹی نظامی اسٹریٹ آن دا پیٹرن آف باکو. اینڈ آئی واز جسٹ لکنگ ایٹ، میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے ہیں ضائع کرنے کے لیے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور لاہور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. سی ڈی اے کے جو کام بھی ہیں وہ بھی جس طرح کر رہے ہیں. آج ایک اور خبر آئی تھی کہ انہوں نے 4 نئے سیکٹر سی ڈی اے نے ڈیسائیڈ کر لیے ہیں، 30 ارب روپے. تو یہ جو رہتے تھے ان لوگوں کو آپ نے ہٹا کر، کچی آبادیاں توڑ کر، پھر ان کو آپ امیر لوگوں کو بیچیں گے، اینڈ somehow we think that's a success. ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اس اسکیل کا جو کام ہوتا ہے نا، اس میں کم از کم سٹی وائڈ ریفرینڈم ہونا چاہیے. ہمیں تو ریفرینڈمس کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، ملٹری ڈکٹیٹرز کو ریفرینڈم، بٹ ایکچولی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکچولی ایک شہر کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تبدیل کر رہی ہیں. تو آپ کو اس پہ سٹی سے سینس لینی چاہیے جی کہ اتنے پیسے ہیں، 30 ارب روپے، اب یہ آپ کی فلاح و بہبود پہ بھی خرچ ہو سکتے ہیں، آپ کی ٹوٹی ہوئی گلیاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، آپ کی جو پبلک واش رومز ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم ایک نیا سیکٹر بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ اب ایک پونزی اسکیم شروع ہو گئی ہے اسلام آباد میں خاص طور پہ، کیونکہ وہاں سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر سی ڈی اے نئے سیکٹرز بناتا ہے، بیچتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، اور پھر سڑکیں بناتا ہے. اور اب پرائیویٹ ڈیولپرز آ گئے ہیں، تو اسلام آباد جو ہے وہ میٹرو ایریا تقریباً کے پی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جو پورا 40 کلومیٹر کا ایک پورا کوریڈور ہے، اور وہاں پر صرف 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں. لاہور میں 40 کلومیٹر کے کوریڈور میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. تو وہ ایک، اور وہاں پہ اسلام آباد میں اس وقت بہت بری ٹریفک کنجیشن ہے. اسلام آباد کی AQI ہر سال بڑھ رہی ہے. اور ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا، کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی ہم مرگلہ کی پہاڑیوں سے ایک ہائی وے نکال کے پیچھے یا جو ہے وہ ہری پور پیر صحابہ تک کنیکشن بنا رہے ہیں. مطلب ٹوٹلی ریڈیکولس کریزی آئیڈیاز. اور یہ اسی وجہ سے کہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں. یہ شہر کا پیسہ ہے تو شہریوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے.
ہماری ساری اربن پلاننگ جو ہے پاکستان میں وہ تھرو دا ونڈ اسکرین ہوتی ہے کہ آپ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پرابلمس کو اسی ونڈ اسکرین کے پرزم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کا سلوشن بھی گاڑی کے پرسپیکٹیو سے امیجن کر رہے ہوتے ہیں. شہر جو ہیں وہ گاڑیوں کے لیے نہیں، وہ انسانوں کے لیے بنتے ہیں. دنیا کے جتنے اچھے شہر ہیں، چاہے موسم ٹھنڈا ہو گرم ہو، وہ اچھا شہر تب تصور کیا جاتا ہے جب وہاں پہ لوگ شہر کو استعمال کر سکیں، نہ کہ گاڑیاں شہر کو استعمال کر سکیں. اور ہم نے اپنے ہسٹورک نیبرہڈس تباہ کر دیے ہیں صرف موٹر کار کے لیے جگہ بنانے کے واسطے. جو ہم نے سڑکوں کو ایکسپینڈ کیا ہے، ہائی وے اسٹائل اوور ہیڈز، انڈر پاسز. آپ دیکھنا جہاں بھی اوور ہیڈ یا انڈر پاس بنتا ہے، اگر وہ کوئی تاریخی طور پہ کامرس کا ہب تھا نا، وہاں پہ کچھ نہ کچھ کوئی مارکیٹ تھی، 6 مہینے کے اندر وہ مارکیٹ خالی ہو جاتی ہے، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیکاز وہاں پہ کوئی انسان نہیں آتا، پھر وہاں پہ صرف گاڑیاں زوم کرتی ہیں. سو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے شہروں کی ساری اربن ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ گاڑیوں کے لیے ہو رہی ہے اور کسی اربن انفراسٹرکچر. فیل کہ ہمارا آئیڈیا اور ڈیولپمنٹ بھی بہت سکیوڈ ہے. میں ماروی مظہر سے میں نے پوچھا تھا کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے. جسے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ روک دینی چاہیے. دا بیسٹ تھنگ فار کراچی وڈ بھی کہ آج کے بعد ڈیولپمنٹ نہ ہو. بکاز ہم ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں بس ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دو، ایک اور بحریہ ٹاؤن بنا دو، یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹرز بنا دو، اور جی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، ایمار بنا دو، دبئی بنا دو کراچی کے اسکائی لائن کو. اینڈ وی ڈونٹ ایکچولی تھنک آف ہیومن ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ فار دا پیپل آف دا سٹیزن اور ڈیولپمنٹ فار دا سٹیزنس. 100%. مطلب آپ ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک بنجر علاقے کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کنورٹ کرنا ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، لاہور شہر، اس وقت پنجاب کے ایجوکیشن سسٹم رینکنگز میں 36 ضلع ہیں پنجاب کے، شاید 38 ہو گئے ہوں گے، لیکن 36 ہی تھی جب رینکنگ بنی تھی. تو لاہور کا نمبر 36واں ہے. یہاں پر پبلک ایجوکیشن سسٹم بروکن ہے. یہاں پہ اکثر علاقے بڑے بڑے ٹاؤنز ہیں جہاں پہ لاکھوں کی آبادی ہے، کوئی سرکاری لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے. اس کے رزلٹس جو ہیں وہ پنجاب میں سب سے میرے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ٹاپ، کبھی نمبر 1 پہ ہوتا ہے، 2 پہ، 3 پہ، بٹ لاہور جو ہے سب سے پڑھا لکھا شہر 36ویں نمبر پہ ہوتا ہے کنسسٹنٹلی. ایک اور جو ڈسٹورشن بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ اب یہ سسٹم سرو کر رہا ہے ایلیٹ رچ، سو لاہور شہر جو کہ سب سے زیادہ ایفلوئنٹ سٹی ہے، پنجاب کی امیر ترین شہر ہے، یہاں پہ مختلف سروسز چل رہی ہیں نا جو باقی صوبے میں نہیں ہیں. مثلاً یہاں پہ ایک اورنج ٹرین چل رہی ہے، بہت اچھا منصوبہ ہے، میں اس کو بہت سپورٹ کرتا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹ ہر شہر میں ہونی چاہیے. BRT چل رہی ہے جس نے ایک پبلک ٹرانسپورٹ ریولوشن کک سٹارٹ کیا پورے پاکستان میں. لوگ پہلے سے جنگلہ بس کہتے تھے، پھر یہ ہر شہر نے دیکھا کہ نہیں ہے یہ تو اچھا منصوبہ ہے پبلک ویلفیئر کا، اب ہر جگہ بن رہی ہیں. اچھا، یہاں پر ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، یہاں پر ایک پارکنگ کمپنی ہے، یہاں پہ ایک ادارہ ہے واسا. ان سب کی سبسڈیز اگر ملائیں تو یہ 30-35 ارب روپے کی سبسڈی بنتی ہے سالانہ. اور ہم نے ابھی تک لوکل ٹیکسیشن کو فکس نہیں کیا کیونکہ لوکل گورنمنٹس ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. سو یہ امیر شہر جو ہے پورے غریب صوبے کے ٹیکسز سے اپنی سروسز کو سبسڈائز کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑی انیکوٹی ہے سسٹم کے اندر جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم تھوڑا سا پاسٹ سے بریک اوے کریں پاسٹ سے بریک اوے کریں. اور جو کلونیل ایرا رولز جب بھی قانون بننے شروع ہوتے ہیں تو جو 1880 کا میز پہ رکھ دیتے ہیں لا کے لارڈ رپن والا، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں اور دیکھیں کہ ہم 2023 میں ہیں، لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، شہر کس طرف جا رہے ہیں. پورا کلائمیٹ ایکشن کلائمیٹ ایکشن سارا لوکل گورنمنٹس پہ بیسڈ ہے پوری دنیا میں. صدر CM کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کریں گے کہ وہ ایکچولی کلائمیٹ ایکشن اپنی مین پلر پہ بنائیں. SDGs کے 2/3 انڈیکیٹرز جو ہیں جن میں پاکستان میزربلی فیل ہو رہا ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں.
اور ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں. تو 17 میں سے 14 انڈیکیٹرز پہ آپ ریڈ ہیں, 3 پہ آپ اورنج ہیں اور 2 پہ آپ گرین ہیں. تو یہ پاکستان کا ٹریفک لائٹ اسکور ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہیومن کیپٹل انڈیکس جو بالکل بیسک انڈیکیٹرز آف ہیلتھ, ایجوکیشن, لائف ایکسپیکٹنسی, اس میں پاکستان کا انڈیکس کا اسکور 1 میں سے 0.41 ہے, اور ہمارے ساتھ افغانستان کا 0.40 ہے, سب سہارن افریقہ کا 0.40 ہے, اور ساؤتھ ایشیا کا تقریباً 50%, 0.48 ہے. تو ہم کانسٹنٹلی پیچھے جا رہے ہیں بیکاز ہم عوام پہ توجہ. کلائمیٹ کا میں نے ڈسکس کرنا ہے, بٹ رافع عالم از کمنگ ایٹ 7 PM ٹوڈے. اچھا, ان سے زیادہ ڈیٹیل میں یہ والا ڈسکشن کریں گے. آپ نے جو ان ایکوٹی کی بات کی, آئی ایگری وتھ یو, بالکل ہونی چاہیے, بسیز ہونی چاہیے. اس کو بسیز کی سبسڈیز لوگوں کو چپتی ہیں, لیکن گاڑیوں کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ کے لیے ملٹی ٹریک ہائی وے بنا ہے یہ بھی سبسڈی دی جا رہی ہے نا آپ کو. وہ تو آپ حق سمجھتے ہیں, اگر 4 لین کا ہائی وے بن جائے آپ اس کو حق سمجھتے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ غریب کے ٹیکس سے یہ ہائی وے بنا ہے تو اسینشلی موٹر کار والے کی کنوینئنس کے لیے آپ گورنمنٹ سبسڈی دی جا رہی ہے. پر جو آپ انیکوٹی کی بات کی تھی آپ نے ان پرٹیکولر, یہ بھی تو ہماری گورنمنٹس کی غلطی ہے نا کہ اگر شہباز شریف لاہور کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں. آئی مین ان یور کیس اف احسن اقبال ہیز سم کلاؤڈ ان دا پارٹی تو نارووال اسپورٹ سٹی بن سکتی ہے. تو وہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ پورے صوبے سے ٹیکس لے کر اپنے شہروں میں فوکس کر کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ان پارٹیوں کی غلطی ہے. دی سسٹم از بروکن. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل اسکیم کچھ اور ہے, اس میں سسٹم کی کیا غلطی اور ہے؟ اس میں جو یہ لوگ ہیں وہ نہ کریں. یہ آرکیٹیکچر غلط ہے نا. آپ نے 3 منزلہ مکان بنایا ہوا ہے, اس میں صرف آپ 2 منزلوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ان میں فرنیچر رکھا ہوا ہے اور وہیں سے ساری چیزیں چلا رہے ہیں, اور تیسری منزل جو ہے وہ اس کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو رہی ہیں, اس کی کوئی مینٹیننس بھی نہیں ہے, اس میں کوئی فرنیچر بھی نہیں ہے. تو دیکھیں اسٹیٹ اور سٹیزن کا جو ربط ہے نا, ایک عام شہری, اگین ہم بہت پریولیجڈ ہیں سارے, ایک شہری جو ہے جو اچھا اس کو ایسے میں ویژولائز کئی دفعہ پرابلمس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے میڈین شہری کو امیجن کریں, یا اپنی یونیورس کے ایک میڈین شہری کو امیجن کریں اپنے شہر کے. تو وہ موسٹ پرابلی 21 سال کی عمر کا ہوگا. پنجاب میں اگر بات کر رہے ہیں تو کسی رورل ایریا میں ہوگا, اور چلیں ہم اس کو نارتھ ساؤتھ میں کہیں سینٹر میں پلیس کر دیتے ہیں. وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوگا, بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہوگا. اس کا جو اسٹیٹ کے ساتھ رابطہ ہے نا, وہ اس کا یونین کونسل کا ہی وہی سرکار ہے اس کی. مطلب اس نے پیدائش پہ بچے کے وہاں جا کے اندراج کرانا ہے, خاندان میں کوئی فوتگی ہو جائے اس نے وہیں جا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے, گھر میں شادی ہوگی وہیں سے ساری سٹیزن سروسز ملیں گی. اور وہ یہی وہ ادارہ ہے میرے خیال میں جس میں وہ جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو یونین کونسل لیول پہ سوچنا ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈسٹرکٹس بھی بہت بڑے یونٹس ہیں, اور آپ کو اس وقت یا تحصیل کو ڈسٹرکٹ بنانا ہوگا یا چھوٹے یونٹس کی طرف جانا ہوگا تاکہ وسائل لوگوں کے قریب ترین سطح تک منتقل ہوں, اور وہ وہاں جا کے کہہ سکے کہ جی مجھے پانی کا کنیکشن میرے پاس نہیں ہے, اور یونین کونسل ہی وہ ادارہ ہو جو واٹر سپلائی اسکیم وہاں پہ چلاتا ہو یا جو گلی نالی کی مرمت کرتا ہو. یہاں لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں کیونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے, تو سالوں انتظار کرتے ہیں, ایم پی اے کے ڈیروں پہ جاتے ہیں, ہر ہفتے جاتے ہیں کہ جی ہماری گلی بنوا دیں, ہماری گلی بنوا دیں. ابھی بھی 50,000 جو میں نے موضع بتائے تھے نا, ان میں سے 24,000 پنجاب کے گاؤں ہیں جہاں پہ ٹوٹل کچی گلیاں ہیں, یعنی کہ ابھی سولنگ بھی نہیں لگا ہوا, میٹلڈ بھی نہیں ہے. اچھا وہ اے ڈی پی سال میں ایک بنتی ہے پروونس کی, ایم پی اے اپنی ساری حلقے کی چیزیں نوٹ کر رہے اور اس کے پاس کوئی 100-200 گاؤں کی لسٹ ہوتی ہوگی, تو اس کو کہتے ہیں بھائی کہ آپ نے 10 گاؤں کی اسکیمیں دینی ہیں, یا بہت اگر امپورٹنٹ ایم پی اے تو 20 یا 30 گاؤں یا 50 گاؤں ہو جائیں گے. تو جو 50 رہ گئے ہیں وہ پھر اب اگلے سال دوبارہ پورا سال ایڈوکیسی کریں گے اپنی پروموشن کی کہ وہ اس لسٹ میں چلی جائے. تو یہ تو انسسٹینیبل ہے, اس طرح کام نہیں چل سکتا. ٹیکسیشن کی بھی آپ نے بیچ میں بات کی تھی. لوکل ٹیکسیشن جب ہوگی تو ہم جو یہ کرپشن روتے رہتے ہیں, اگر میں اپنے گھر کا ٹیکس اپنے گلی کے کونے پہ دیتا ہوں اور وہ گلی کے کونے سے ہی اسپینڈ ہوتا ہے,
اور وہ اوپر جاتا ہی نہیں ہے. وڈنٹ دیٹ آلسو سالو دیٹ پرابلم لارجلی بیکاز وہ ایم این ایم پی کے پاس جا ہی نہیں رہا. اور گلی میں لائک یو سیڈ میں کتنی کرپشن کر لوں گا. اگر ہم سارے گھروں کو پتہ ہے کہ ہم نے سال کا اس کو 50,000 دیا ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, سو دیٹ بی اے لاٹ مور اکاؤنٹیبلٹی ان دیٹ سیناریو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر 5 سال کی انکمبنسی ویسے بہت لمبی ہے, آج 21ویں صدی میں 5 سال بہت زیادہ ہے, آدھا ڈیکیڈ ہے. ایک تو ہماری گورنمنٹس کے ٹینیور بہت لمبے ہیں, لیکن اگر آپ کو لوکل گورنمنٹس چلانے کے لیے ٹرم چھوٹی بھی کرنی پڑے نا, تو آئی تھنک اٹس اسٹل ورتھ اٹ, مے بی اٹ ول بی اے گڈ تھنگ. لیکن کہیں شروع تو کریں. ٹیکسیشن کا آپ نے 100% ٹھیک بات کی ہے کہ جو ٹیکس جہاں پہ دیا جاتا ہے وہ وہاں پہ خرچ نہیں ہو رہا. اس حد تک کہ آپ یہ جو شوگر سیس کی مد میں ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں, وہ ایونچولی ایک پول میں آ جاتے ہیں, وہ دوبارہ ری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. میرے ڈسٹرکٹ میں فرض کریں, ہر ڈسٹرکٹ میں ہی ہے, میرے ڈسٹرکٹ میں جو انٹری ایگزٹ پہ ٹول پلازاز لگے ہوئے ہیں پنجاب ہائی وے کے, آئیڈیلی تو وہ ٹول اکٹھا ہو کے ایک ایسکرو میں جانا چاہیے یا اس کا ایک اسپیشل اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو صرف اسی سڑک کی مرمت اور بحالی پہ خرچ ہو. وہ یوزر فی ہے نا اس روڈ کی, لیکن وہ پھر ری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں سڑک تو مرمت نہیں ہوتی کئی دفعہ. سو ایک تو ہم نے اپنا جو ری ڈسٹریبیوشن کا میکانزم ہے نا, جیسے این ایف سی ہے وہ صوبوں کو تقسیم کرتا ہے, پھر آگے پی ایف سی بنتا ہے جو ایکویٹیبلی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ریسورسز بٹوین ڈفرینٹ لوکل گورنمنٹ یونٹس. جو بھی مہینوں تک سالوں تک اوارڈ ہی نہیں کیا جاتا. نہیں, ابھی شاید سندھ میں بن رہا ہے, لیکن اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو سندھ کی, پنجاب کی, کے پی, بلوچستان کی جو اے ڈی پی ہے صوبے کی, اس میں کوئی اس طرح کا چیک نہیں ہے کہ آپ نے کس ضلع کو کتنی اماؤنٹ دینی ہے. وہ تو سارا ڈسکریشن بیسڈ ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں ایک نارتھ ساؤتھ پنجاب کا فگر آ جاتا ہے کہ جی اتنے وہاں جا رہے ہیں, اتنے یہاں جا رہے ہیں. لیکن پی ایف سی کم از کم ایک فیئر ایکویٹیبل فارمولا ہوتا ہے, اس میں پاورٹی بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے, اس میں ڈینسٹی بھی ڈالی جا سکتی ہے, پاپولیشن بیسڈ ہوتا ہے کہ مطلب کم از کم وہ وسائل تقسیم تو ہونا ایونلی ہر جگہ. لوکل گورنمنٹ سے 1990s میں ایک بہت بڑا ان کا سورس آف ریونیو تھا آکٹرائے اور ضلع ٹیکس. یہ موومنٹ آف گڈس پہ تھا, ایک ٹیکس لگتا تھا جو لوکل گورنمنٹ لگاتی تھی, ضلع ٹیکس. وہ اس وقت جب جی ایس ٹی ریفارم ہو رہا تھا تو ابالش ہو گیا, اور پھر اسٹیٹ نے کہا کہ جی یہ اب آپ کو جی ایس ٹی میں ایک سرٹن کمپوننٹ ہے X% آف وٹ ایور 16% جو لوکل گورنمنٹس کا ٹیکس ہے, اور اب آپ کو تھرو پی ایف سی یہ ری راؤٹ ہوا کرے گا. اگر اسی ٹیکس کو آج دیکھ لیں کہ کتنا بنتا ہے, تو مطلب آئی تھنک ہماری لوکل گورنمنٹس کے پاس کم از کم اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ لوگوں کے بیسک مسائل حل کر سکیں. اور جو کراچی اور لاہور جیسے شہر ہیں, اگر ہم وہاں پہ اب پراپرٹی ٹیکس کو ریفارم کریں, صرف پراپرٹی ٹیکس کو ریفارم کریں. ابھی یہاں پہ ڈیفینس گلبرگ میں جو بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, 20-20 ہزار روپیہ سالانہ ان کا ٹیکس ہے, وچ از نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ صرف پراپرٹی ٹیکس ریفارم کریں ان دونوں شہروں میں, تو ان کے پاس کافی پوٹینشیل ہے ریسورس موبلائز کرنے کا. پنجاب پورے صوبے کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ انڈیا کا ایک متوسط سا شہر ہے چنائے. چنائے کلیکٹس مور پراپرٹی ٹیکس دین آل آف پنجاب. سو دیر از پوٹینشیل, اینڈ ونس یو فکس دیٹ, دنیا بھر میں جو پروجیکٹس ہیں اربن سٹی لیول, وہ تھرو میونسپل بانڈز فنڈ ہوتے ہیں. بٹ وہ میونسپل بانڈز آپ تب تک ایشو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک روبسٹ ٹیکس بیس نہیں ہے. پھر آپ اس کو لیوریج کر کے, اور آئی تھنک ٹائم آ چکا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں سڑکوں والے, اوور ہیڈس, یہ ساری چیز دے کین پے فار دیم سیلوز. ہمیں اپنی بیلنس شیٹ سے پیسے وہاں لگانے چاہیے جہاں سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں. اور جو ایسے منصوبے ہیں جو ٹول لگا کے اپنی گاڑیوں سے یوزر فی لینی چاہیے نا. آپ میٹرو پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ٹکٹ لیتے ہیں, تو گاڑی والا کون سا ٹکٹ دیتا ہے جو اتنی مہنگی لینڈ اپورشن کی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے خرچے دیے ہوئے ہیں کہ ہم وی گو ٹورڈز دیز تھنگس. پارکنگ فی بھی نہیں دے رہے ہوتے یہاں پر تو. جی
دیکھیں وہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے نا. یہ امارات ہی ہیں, یہ سبسڈیز ہیں فار دا رچ, کہ ایک مارکیٹ ہے, لبرٹی مارکیٹ ہے, وہاں پہ لاکھوں روپیہ کرایہ ہوگا ایک دکان کا. اب اس کے سامنے جو سرکاری زمین ہے جس پہ سڑک بنی ہوئی ہے اور وہاں آپ اپنی گاڑی پارک کر رہے ہیں, تو اس لینڈ کو آپ استعمال کر رہے ہیں نا ایک سرٹن وقت کے لیے, تو اس کا کرایہ ریاست کو دیں. وہ گھنٹے کا 100 روپے بنتا ہوگا یا 200 روپے بنتے ہوں گے, لیکن جان جاتی ہے لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہر اب ایسے بنا لیے ہیں کہ فٹ پاتھ جو ہے وہ بس ایک نام کا فٹ پاتھ ہوتا ہے, تنگ سا اتنا سا, اور دکھاوے کا ہوتا ہے. اور وہ فٹ پاتھ جہاں تک بنا سکتے ہیں بناتے ہیں, اور پھر آگے پھر سڑک آ جاتی ہے. تو مطلب آپ کو جس طرح آپ گاڑیوں کو کنیکٹ کرتے ہیں اور سگنل فری کوریڈورز دیتے ہیں, اگر آپ پیدل چلنے والے ہیں اس شہر میں, اسی سڑک پہ, باہر والی سڑک پہ کوئی پیڈسٹرین انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی فٹ پاتھ نہیں ہے, تو اگر آپ پیدل چل رہے ہیں, آپ ایسے اور ایسے کر کے چل رہے ہوتے ہیں, اور آپ فیروز پور روڈ پہ چلے جائیں جنرل ہسپتال کے سامنے, جہاں ہم نے انڈر پاس بنا دیا کیونکہ گاڑیوں والوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, ہسپتال کا رش تھا. اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ جو پورے پنجاب سے جو لوگ مریض آئے ہوئے ہیں, وہ ویل چیئر پر سڑک کراس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کراسنگ نہیں ہے, اور پھر آپ بنا دیتے ہیں اوور ہیڈ بریجز, سیڑھیاں لگا کے, کہ چاہے آپ چھوٹا بچہ ہے, بزرگ ہے, بیمار ہے, گرمی, تپتی ہوئی گرمی ہے, پہلے آپ چڑھیں ماؤنٹ ایوریسٹ پر, پھر آپ کراس کریں, پھر آپ نیچے ہیں, آپ 4 گنا زیادہ پہلے اوپر جائیں پھر ٹریول کر کے نیچے ہیں. اور پھر لوگ جاتے ہیں سڑکوں پہ, کراس کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, کسی نے مریض اپنا اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ اور یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر یہ فیصلے نا آپ شہریوں کو دے دیں. پھر آپ کا وہ جو میڈین, لاہور کا میڈین سٹیزن ہے نا, وہ پھر پکچر میں آئے گا, اور پھر اس کی آواز, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, صرف 10% لوگوں کے پاس کار ہے. یہاں پہ 45% لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر کرتے ہیں. سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پیدل پیڈسٹرینس کی ہے یہاں پہ, بٹ وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ایگزسٹ کرتا. آئی وانٹ گیٹ ٹو دا کویشچن. لوگوں کے بہت سارے سوال بھی ہیں. سسٹینیبل سٹیز پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ بفور وی گیٹ ٹو دا کویشچنس؟ سسٹینیبل سٹیز ایک کانسیپٹ ہے کہ شہر جو ہیں وہ لیویبلٹی کے لحاظ سے, ایک تو ان کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہو, اور وہ ایک سٹیزن سینٹرک سٹیز ہوں. یہ جو ساری اب یہ سو آپ انکریج کریں کہ لوگ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ان کو پارک بھی ان کے پاس دستیاب ہو. آپ زوننگ ایسے کریں کہ انہیں زیادہ گاڑی چلانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک جو ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہو, انرجی سسٹمز فرینڈلی ہوں. اب یہ بارشیں ہوئی ہیں اتنی زیادہ لاہور میں, لاہور کا آپ فٹ پرنٹ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو صرف نظر آئے گا کہ گرین ختم ہو رہا ہے اور گرے بڑھتا جا رہا ہے. اور اب لاہور شہر جو ہے وہ اربن ہیٹ آئیلینڈ افیکٹ کا ایک بہت بڑا نمونہ بن گیا ہوا ہے. یہاں پہ ہر سال ہیٹ ویو کی انٹینسٹی شہر کے اندر انکریز کر رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ ویجیٹیشن ختم ہو گئی ہے. جب یہ ہیٹ آتی ہے, کانکریٹ, ایسفالٹ بہت زیادہ اس کو ابزارب کرتی ہے اور پھر ریڈیٹ کرتی ہے. اب شہر میں آپ کو وہ پرندے بھی نہیں نظر آتے, اور کافی ہم جو بچپن میں جو چیزیں دیکھتے تھے وہ نہیں نظر آتی ہیں آپ کو, جانور یا کیڑے مکوڑے اس طرح کے نہیں. اب ایک نئی ٹرانسفارمنگ دا سٹیز ایکو سسٹم از ٹرانسفارمنگ. ہر سال پریسیپیٹیشن از آلسو گوئنگ ڈاؤن. مے بی دس ایئر ول بی این ایکسیپشن, بٹ دا ٹرینڈز سے کہ لاہور ہیز اے ٹیمپریچر از رائزنگ, سو اٹ ہیز clear signs of increasing fever and rainfall is decreasing. These are not healthy signs. تو سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی ایمیشن دیکھنی ہوں گی کہ سب سے زیادہ کہاں سے آتی ہیں. 82% لاہور میں صرف ٹرانسپورٹ سیکٹر سے آتی ہیں, یعنی گاڑیوں سے آتی ہیں. اور اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں کار کلچر کو اور گاڑی چلانے کو, اور ہم اس کا آلٹرنیٹیو نہیں دے رہے, اچھی بسز نہیں دے رہے, نیٹ ورکس نہیں دے رہے. آئی تھنک
پاکستان میں اگر کسی ریولوشن کی ضرورت ہے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ریولوشن کی ضرورت ہے. اس سے لوگوں کو بہت امپاورمنٹ ملے گی, عورتوں کو خاص طور پہ ایک آزادی ملے گی کہ وہ ابھی تو صرف اگر آپ 18 سال سے زیادہ عمر کے مرد ہیں تو پھر آپ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس گاڑی آپ چلاتے ہوں گے یا موٹر سائیکل آپ چلاتے ہوں گے. سو یہ سارا انفراسٹرکچر جو یہ بہت ایکسکلوژنری ہے. اس میں پاکستان کی 33% آبادی جو بچوں کی پہ مشتمل ہے وہ تو صرف اپنی چار دیواری تک محدود ہو کے رہ گئے. دے کانٹ ایون گیٹ آؤٹ آن دا اسٹریٹ اینڈ واک سیفلی. اینڈ ایف دے آر سٹیزنز اینڈ ایکول ہیومن بینگس تو کم از کم آپ کو 30-33% اپنی سٹی کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چائلڈ فرینڈلی انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہے ہونا چاہیے. ساکریٹیز پوچھ رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ہوم ٹاؤن نارووال کی تاریخ, اسپیشلی اباؤٹ دا لینڈ ڈسٹریبیوشن ان دا ہول سیالکوٹ نارووال ریجن since after independence, and how it has shaped the political dynamics of the region, because ever since the 70s I've not seen a feudal land holding elite win a seat from that region, and a lot of the candidates have been Pakistan movement activists, lawyers, civil society, unlike the rest of the rural Punjab. نارووال ایک بہت تاریخی علاقے کا مطلب یہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہ جو اینشنٹ سلک روٹ تھا جو مڈل ایسٹ اور یہ چائنا کو انڈیا سے کنیکٹ کرتا تھا, یہ پشاور کابل والی جو ٹریڈ لائنس تھیں جو دلی تک جاتی تھیں, سو یہ بیسکلی اس بیلٹ پہ آتا ہے. وی آر ان دا فٹ ہلز آف جموں, مطلب جو نارووال کا ناردرن موسٹ ایریا ہے جہاں سے وہ ہماچل والا ریلا ایکچولی پاکستان میں ضلع نارووال سے شکر گڑھ سے انٹر کرے گا اور وہاں کرتارپور سے ہوتا ہوا پھر رخ موڑ کے شیخوپورہ ضلع سے لاہور کی طرف آئے گا. وہاں پر تاریخی طور پہ لینڈ ہولڈنگس کم رہی ہیں, چھوٹے فارمرز ہیں, اور اس لیے وہاں پہ تعلیم کا شروع سے ہی بہت زیادہ ایک رواج ہے. میری اپنی جو فیملی ہے, میرے جو پر دادا تھے وہ انگریز زمانے میں ایک ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے, اور کوئی بڑے ذمہ دار یا کوئی بہت اس طرح کی فیملی سے نہیں ہے, کامن ولیجر, پڑھ کے ایک ویٹنری پروفیسر بنے, سائنٹسٹ بنے, اور تعلیم نے ہی ہم ایک خاندان کو یہ موقع دیا اور ڈسٹنگوش کیا. اور آج بھی مطلب شکر گڑھ تحصیل, نارووال تحصیل, ظفروال تحصیل آؤٹ لائرز ہیں پنجاب میں لٹریسی کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, اور وہاں پر لوگوں کی ڈیمانڈ ہی ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے. سو اگر آج نارووال میں 5 یونیورسٹیز ہیں جو پچھلے 10-15 سال میں بنی ہیں, وہ اس لیے کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, اور لوگ اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے لاہور بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ لاکھوں کا خرچہ ہے. سرکاری یونیورسٹیز میں بھی ہاسٹل کی فیسیں, کھانا پینا, آنا جانا. سو آئی تھنک ایک تو ہائر لٹریسی ریٹس, smaller land holdings have actually contributed to this. اور وہاں پہ برادری بیسڈ الیکشن نہیں ہوتا, وہاں پہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہوتا ہے. وہاں پر ایجنڈا بیسڈ الیکشن ہوتا ہے. سر کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ آپ ایم پی اے کریں گے, ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن, آفٹر گریجویٹنگ ان اکنامکس. کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ سو میرا تو جب 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ, اس دور میں لاہور میں جاب کر رہا تھا, اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ یہ جو نہر ہے جو کہ ایک بہت بڑا باٹل نیک بن چکا ہوا تھا ٹریفک کے لیے, کہ کیا یہ ایکسپینڈ ہونی چاہیے, اس میں مزید لینز کا اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جو گاڑیاں چلاتے ہیں وہ کہتے تھے ہونا چاہیے بھائی, یہ تو ہم گھنٹوں ادھر پھنسے رہتے ہیں. تو ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جو سائڈ پہ سڑکوں نہر کے ارد گرد جو پارک ہے, بیلٹ ہے ایک پوری, اس میں سے زمین لے کے سڑک کو چوڑا کیا جائے گا. اور بہت تاریخی درخت تھے وہاں پر لگے ہوئے تھے. تو پھر لاہور کنزرویشن سوسائٹی نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا جی یہ درخت نہیں گرنے چاہیے. تو پھر ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہ بحث چل رہی تھی. واز مور ویل انفارمڈ آن دا ایشو. میں نے کہا اس کا پھر کیا حل ہے, آپ ڈیک کر دیں نہر کو. تو
درخت کہیں اور لگا دیں, ایک نکال رہے ہیں تو وہاں لگا دیں. بٹ اینڈ دین ہی سیڈ کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ آپ بیسکلی دیر از اے کانسیپٹ آف انڈیوس ڈیمانڈ. آپ اگر ایک سڑک کو چوڑا کر دیں گے تو آپ نے زیادہ روڈ اسپیس دے دی اور لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ اس روڈ کو زیادہ استعمال کریں. ایونچولی وہ روڈ پھر چوک ہو جائے گی اور آپ اس کو پھر ایکسپینڈ کریں گے, پھر چوک ہو جائے گی. پھر سو میرا انٹرسٹ اربن پالیسی میں وہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اور یہ وہ وقت تھا جب 18ویں ترمیم ہو چکی ہوئی تھی, لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہو رہے تھے. دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ مسائل تو پروونشل گورنمنٹ حل کر ہی نہیں سکتی. اس کے لیے آپ کو لوکل گورننس چاہیے ہے, لوکل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس چاہیے جو بحث کریں, سمجھیں, ان کے پاس کیپیسٹی ہو ٹو انڈرسٹینڈ دیز پرابلمس. اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ انٹینس ڈبیٹس, ووٹس سٹی کاؤنسل کے اندر ہوتے ہیں, جہاں شہری پہنچ جاتے ہیں اپنا اپنا ایجنڈا لے کے. اگر اسلام آباد میں بھی جمہوریت ہوتی نا, اسلام آباد شہر میں, تو اس وقت بحث یہ ہو رہی ہوتی کہ کیا یہ 30 ارب روپیہ نئے سیکٹرز پہ لگنا چاہیے یا پرانے سیکٹرز پہ لگنا چاہیے. کیا یہ ہمیں اسلام آباد کو مزید فلیٹ پہ لانا چاہیے یا ہم زوننگ لاز کو چینج کر کے تھوڑا سا اس کو مڈ رائز کر سکتے ہیں. ایک ہی پلاٹ پہ 6 خاندان بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپارٹمنٹ سٹائل پہ لے جائیں. سو وہاں سے میرا انٹرسٹ شہروں میں پیدا ہوا. اور پھر آئی وینٹ ٹو دس پروگرام جو سٹیز اور لوکل گورنمنٹ میں خاص طور پہ بڑا اسپیشلائز کرتا تھا. اور سارا جو ہمارا کورس کا محور تھا وہ سٹی ہال تھا, اور سٹی پالیٹکس تھی, اور سٹی کی فسکل پالیسی تھی, اور سٹی کی ٹیکسیشن سسٹم تھا. یونیورسٹی آف پینسلوینیا. تو کسی نے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے امریکن لوکل سسٹم سے کیا سیکھا, وہ اتنے روبسٹ کیوں ہیں؟ امریکن سسٹم ایکچولی پاکستانی سسٹم سے بہت ملتا ہے, کیونکہ جس لیول کی پروونشل اٹانومی ہم نے اب صوبوں کو دے دی ہوئی ہے, امریکہ میں بھی اسٹیٹس نے مل کر یونائٹڈ اسٹیٹس بنائی ہے نا, تو وہاں پہ بھی یہ اسٹیٹ ورسز فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت آرٹیکولیٹڈ ان دی فارمز آف اسٹیٹ سوورینٹی. تو ہم پروونشل سوورینٹی بول دیں تو اگلے دن مارشل لاء لگ جائے گا. بس وہ سوورینٹی تو بلانگس ٹو اللہ ان پاکستان. سو آئی تھنک اس لفظ کو پھر چھوڑ کے کوئی اور بات کر لینی چاہیے, اٹانومی کی بات کر لینی چاہیے. آئی تھنک اٹانومی از اے آلسو یہ بٹ وہاں پر بھی یہی مسئلے تھے شروع میں کہ اسٹیٹس ریلکٹنٹ تھیں لوکل گورنمنٹس کو پر سپورٹ کرنے میں, مضبوط کرنے میں. ایونچولی دے ریئلائزڈ کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. پھر اسٹیٹس نے خود, کیونکہ وہاں اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, تو اسٹیٹس نے خود پھر وہاں پہ ہوم رول چارٹر انٹروڈیوس کرایا, اور وہاں پہ سو وہاں پہ ایک 3 ٹیئر اسٹرکچر وہاں پہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اور آئی تھنک ہماری اسکیم بھی جو ہے نا وہ برطانیہ والی اسکیم نہیں ہے ہمارے ہاں, وہاں تو صوبے ہیں ہی نہیں, وہ تو یونٹری سسٹم ہے. آئی تھنک امریکہ والی اسکیم زیادہ کلوزسٹ ہے پاکستان سے, اور وہاں کا لوکل گورنمنٹ سسٹم سٹیز کا بہت اسٹرانگ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے. وہاں پہ میں نے یہ ایک امریکہ میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں اگر آپ کوئی ایشو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, پرسنلی بھی امپورٹنٹ ہے, تو وہاں کا جو سسٹم ہے نا وہ آپ کو اسپیس دیتا ہے کہ آپ آرگنائز کر سکیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی. نیو یارک میں یہ جو ہائی ویز اور بریجز کا ایک دور چلا تھا جب گاڑیاں نئی آئی تھیں, اور ایک کتاب ہے پاور بروکر, رابرٹ موزز واز اے ویری پاورفل مین ان دا سسٹم آف نیو یارک. وہاں پہ وہ الیکٹڈ نہیں تھا, بٹ اس نے بھی یہی کیا کہ نئی ہائی ویز, موٹر ویز, بریجز بنائے, اور وہ پھر اوور کل شروع کر دیا کہ اس نے کہا کہ اب میں بریجز کو کنیکٹ کروں گا تو میں ایک ہائی وے کھینچ رہا ہوں جو پورے منہٹن کے بیچ میں سے گزرے گی, اور دیٹ مینٹ کہ بہت سارے نیبرہڈس ڈسٹروائے ہونی تھیں. تو وہاں پر جین جیکبز ایک بہت فیمس آرگنائزر, اور سارا جو اب اربن تھاٹ ہے وہ ایکچولی جین جیکبز کی ایک کتاب ہے دا لائف اینڈ ڈیتھ آف گریٹ امیریکن سٹیز, کہ کہ سٹی کی لائف کس چیز پہ مشتمل ہوتی ہے, وہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. تو شی آرگنائزڈ اے موومنٹ, انہوں نے اس محلے کے لوگوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا, انہوں نے پروٹیسٹ کرنے شروع کیے, انہوں نے سٹی کاؤنسل میں جا کے ٹیسٹمنیز دینی شروع کیں,
اور ایونچولی وہ ایک پیپلز موومنٹ جو تھی وہ رابرٹ موزس کا اختتام ثابت ہوئی. سو آئی تھنک وہ جو امریکہ میں اور ڈیولپڈ ورلڈ میں یہ ساری چیزیں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں. سو میں نے جو سب سے بڑی چیز یہ سیکھی کہ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں نا, یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز, امریکہ میں اس کو سبربیا کہتے ہیں, لیوٹ ٹاؤنز کہتے ہیں, یہ ایکچولی وہاں کے شہروں کی بربادی کا سبب بنے. وہ ان چیزوں کو سیکھ چکے ہوئے ہیں اور ہم ان کا 1950s کا یا 40s 50s 60s والا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, جس کی بہت زیادہ کاسٹ ہے ان دا لانگ رن, کیونکہ ایک دفعہ آپ ڈیولپ کر لیں تو آپ لاک ہو جاتے ہیں اس ڈیولپمنٹ پیٹرن کے اندر. اب وہاں پر بات ہو رہی ہے جی کہ اس کو انڈو کیسے کرنا ہے. سو سیول کوریا میں انہوں نے ایک بہت بڑی وہ بنا دی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے. ایونچولی اٹ گاٹ چوکڈ, کنجیشن ہو گئی کیونکہ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑی چوڑی سڑک ہے. پھر اب ریسنٹلی کوئی 20-30 سال پہلے کوریا نے اس کو ڈیمولش کر کے وہاں پہ کوئی تاریخی ایک نہر بہتی تھی اس کو انہوں نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اب کوریا کی جو اس سیول کی جو جان ہے وہ کینال ہے جہاں شام کو سارا شہر اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ ایک پبلک اسپیس ہے, بچے کھیل رہے ہیں, کوئی گٹار بجا رہا ہے, کوئی پکنک کر رہا ہے, لوگ واک کر رہے ہیں. وہ شہر کی جان ہے. اور آئی تھنک ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو دنیا کر کے سیکھ چکی ہوئی ہے. سو یہی سب سے بڑی لرننگ تھی کہ ہمیں اپنی سمت جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. شہزاد پلیز آسک ہم, لوکل گورنمنٹ پریزیڈینشیل ورسز پارلیمنٹ سسٹم, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شہزاد ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے اس کو بیسکلی شروع کیا تھا کہ ڈائریکٹ میئرل الیکشنز, اور یہ ایک کنسنسس والی بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز سب کو اگری کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی جو چیز چاہتی ہے وہ سب پہ مسلط کرے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایون سندھ میں بھی ہوا کہ جیسے آئین 2/3 اکثریت سے امینڈ ہوتا ہے نا, لوکل گورنمنٹ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اور اس کا جو ایکٹ ہے وہ کوئی عام ایکٹ نہیں ہے. یہ ایک پورا یہ کانسٹیٹیوشن ہے لوکل گورنمنٹس کا جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے. اس کو امینڈ کرنے کے لیے سادہ اکثریت جو ہے نا وہ میرے خیال ہے ناکافی ہے, کیونکہ پھر ایک پارٹی اپنی ول مسلط کرتی ہے اور اس میں بائی پارٹیزن شپ ہونی چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کنسنسس کر سکیں تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ہونی چاہیے تاکہ کچھ اسٹیبلٹی ملے اور کنسنسس کریٹ کرنے کی بائی پارٹیزن شپ کی بھی ہمیں عادت پڑے. تو ڈائریکٹ الیکشنز کا صرف نقصان یہ ہے کہ خرچہ بہت ہوگا. لاہور کا الیکشن آپ کے پاس کوئی الیکٹورل کیمپین فائنانس لاز نہیں ہے. ابھی بھی نیشنل پروونشل اسمبلی کے الیکشنز میں کوئی بھی بندہ دیکھ کے ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے کہ بلیٹنٹ وائلیشن ہوتی ہے جو الیکشن کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی لمٹس کی. تو آپ 15 NA کانسٹیچوئنسیز والے شہر کا ایک الیکشن جب کرائیں گے یا 20 کانسٹیچوئنسیز والے شہر کا ایک الیکشن کرائیں گے, اس میں کتنے ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے. تو پھر آپ کینڈیڈیٹ بھی اس طرح کا لے کے آنے کی کوشش کریں گے جو کم از کم کچھ فائنینشیل مسل رکھتا ہو, خرچ کر سکے. تو پھر میں کہتا ہوں کاؤنسل سسٹم بہتر ہے. میں تو چلو ایک ناروال سے الیکٹ ہو کے آیا, ایک خاندانی پس منظر بھی تھا, لیکن میرے بہت سارے کولیگز پنجاب میں جو تھے وہ اس لیے چیئرمین الیکٹ ہوئے کیونکہ وہ چیئرمین یو سی بننے میں کامیاب ہوئے اور ان کا ایک اچھی ریپوٹیشن تھی ضلع میں اور وہ پولیٹیکل ورکرز تھے. تو پھر آپ یہ پولیٹیکل ورکرز سے رائٹ چھین لیں گے کہ وہ کنٹیسٹ کر سکیں کسی بھی ضلع اور تحصیل یا شہر میں. رول آف آفیسرز بیوروکریسی ان لوکل گورنمنٹس, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. ہر گورنمنٹ کی ایک بیوروکریسی ہوتی ہے اور سول سروس ہوتی ہے, اور یہ ایک بڑا اہم ریلیشن شپ ہے ایگزیکٹو کا اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں فیڈرلزم کو ہم لپ سروس بہت دیتے ہیں اور فیڈرلزم کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل ایلیٹ اپنے ایشوز ریزالو کرنے کے لیے کہ جی یہ فیڈریشن پہ حملہ ہے. لیکن ایکچولی ہم فیڈرل سسٹم کو ابھی تک امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ 3 ٹیئرڈ بیوروکریسی نہیں ہے. دا چیف سیکرٹری آف پنجاب یا بلوچستان اور سندھ ڈز ناٹ, سی ایم کین ناٹ فائر اور ہائر دا چیف سیکرٹری.
مے بی اپوائنٹ ود کنسینٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ, بیکاز وہ امپلائی نہیں ہے آپ کا. اور لوکل گورنمنٹ میں بھی یہ مسئلہ ہے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ جب نہیں ہوتی تو ڈی فیکٹو پاورز چلی جاتی ہیں ڈپٹی کمشنرز کے پاس, اور ان کے پاس اتنی ان چیکڈ پاور آ جاتی ہے. اس قانون کے تحت جب میں میئر تھا یا ڈسٹرکٹ چیئرمین تھا, تو جو چھپڑ اگر کسی گاؤں کا اس پہ قبضہ ہو جائے یا اس کی صفائی کرانی ہو تو وہ میری ذمہ داری تھی. اس کی نشاندہی کرنا ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری تھی. تو میں چھپڑ تب تک صاف نہیں کروا سکتا تھا جب تک ریونیو کے متعلقہ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار یا جو بھی وہاں موقع پر ضلع کونسل کے عملے کے ساتھ جا کے نشاندہی نہیں کرتا کہ جی یہ چھپڑ کی اتنی زمین ہے, اب آپ صاف کر سکیں. لیکن ڈپٹی کمشنر کے پاس اگر کوئی بندہ جائے یا کوئی گاؤں سے جائے کہ جی یہ ہمارا چھپڑ ہے, یہ اب صاف اس کی صفائی ہونے والی ہے, یہ پر ہو گیا, تو ڈپٹی کمشنر تو نشاندہی بھی اس نے کرنی ہے, صفائی بھی اس نے کرنی ہے. لیکن ہم 2019 میں جب لوکل گورنمنٹس ڈیزالو ہوئیں, پی ٹی آئی نے ڈیزالو کی, 2021 میں ہمیں ریسٹور کیا سپریم کورٹ نے. جب ہم واپس اپنے آفیسز میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہم ہر 3 مہینے بعد چینج کرواتے تھے, کوئی 200-250 واٹر فلٹریشن پلانٹ تھا میرے ضلع میں یا میری جورسڈکشن میں, 2 سال گزر گئے, ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا فلٹر تبدیل نہیں ہوا. اور اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ہمیں وہ کوئی فائنینشیل پاورز دینے کے لیے تیار نہیں تھیں. بہرحال ہم نے وی ور ایبل ٹو مینیج ٹو گیٹ نیو واٹر فلٹرز فار دا فلٹریشن پلانٹس. جب ہم نے اوپن کیے تو ان کے اندر سے گارا نکل رہا تھا, اور وہ گارا اس طرح کا تھا جیسے جب سڑک بن رہی ہوتی ہے نا تو وہ لک پگھلی ہوئی لک نہیں نکل رہی ہوتی, یہ ان واٹر فلٹریشن کے پلانٹس کے اندر سے بدبودار قسم کا پانی نکل رہا تھا جو لوگ پی رہے تھے بائی دا وے. سو بات یہی ہے کہ ان کا کام نہیں ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہوا, انہوں نے 6 مہینے, سال, 1.5 سال سرو کرنا ہے, اگلی پوسٹنگ پہ چلے جانا ہے. ان کو علاقے کو سمجھنے میں ٹائم درکار ہے, ان کے پاس پہلے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں, وہ ڈپٹی کمشنر بھی ہیں, پھر آپ نے ان کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا بھی ڈی فیکٹو چارج دیا ہوا ہے, پھر آپ نے پوری پروونشل گورنمنٹ کا ایک ڈی فیکٹو رول دیا ہوا ہے, پلگ کیا ہوا ہے, پھر آپ ان کو لوکل گورنمنٹس کی بھی ذمہ داری دے رہے ہیں. یہ تو آلموسٹ چیف منسٹر لیول پاورز ہیں. اور ہوتا یہ ہے بدقسمتی سے, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ اے ڈسپیشنیٹ کانورسیشن اراؤنڈ اٹ ود دا سول سرونٹس, پولیٹیشنز, کہ ہاؤ ٹو, کہ اب اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اب پاور انٹرسٹس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے اگر واقعی میں ایک کاڈر کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے, وہ ڈی ایم جی رہنا چاہتا ہے, وہ پروونشل لیول پہ جانا چاہتا ہے, یا وہ فیڈرل لیول پہ جانا چاہتا ہے, لیکن فیصلہ کر لیں. اگر دے آر دا برائٹسٹ آف دا لاٹ, پاکستان کین بینیفٹ اے لاٹ if their career path is set in the district, so they serve in the districts, and so we get the best of the best to serve in local governments, جیسے ڈی سی اوز ہوتے تھے پہلے, اور یا چیف آفیسرز جو ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ایک لوکل گورنمنٹس کی بھی ایک بیوروکریسی ہے جو پہلے تو پروونشل گورنمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے ہے, پھر وہ پی ایس کے انگوٹھے کے نیچے, اور وہ چیف آفیسر ہوتا ہے 18-19ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے, اسی کا 18ویں-19ویں گریڈ کا یا 17ویں گریڈ کا اسسٹنٹ کمشنر کو میٹنگ کال کرتا ہے, تو وہ بیچارہ جو ہے وہ وہاں پر سارا دن باہر فائلیں لے کے بیٹھا رہتا ہے, پورا دن بھی بیٹھا رہتا ہے. تو مطلب وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ بھائی اگر سول سروس اسٹرکچر ایک ٹیئر کا ہے, چیف افسر ہے, تو پھر چیف آفیسر ہی ہے. پھر ہمارے ہاں اب ایک جو برننگ ایشو ہے وہ اربن پلاننگ ہے. ہمارے شہروں کی یہ صورتحال اس لیے کیونکہ ہم شہروں کو سمجھتے نہیں ہیں, وہی کار ونڈو والی ونڈ شیلڈ والی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اربن پلانرز چاہیے, اور اربن پلانرز آپ کو لوکل گورنمنٹس میں بہت زیادہ تعداد میں چاہیے. ہمارے پاس نہ کوئی کریکولم ہے, نہ کوئی اچھا اسکول ہے اربن پلاننگ کا, 1-2 ہیں بٹ اٹس ویری نیسنٹ اینڈ not plugged into the local government system, کیونکہ local government does not offer a career trajectory to urban planners, to all the young urban planners who are graduating. So we need to also invest in urban planning.
پبلک یونیورسٹیز میں بے شک کریں بیکاز وہ اسٹریٹیجکلی ہمارے لیے ضروری ہے. بٹ یا Everyone knows the advantages of local government. Tell us some disadvantages. disadvantages of local government, matlab if local governments are not done right then they can become another ایک اور ایلیٹ کیپچر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. مثلاً اگر اب ہم جو پنجاب میں اس وقت ایکٹ ہے کہ ڈسٹرکٹ کا میئر ڈائریکٹ ووٹ سے الیکٹ ہوگا اور کاؤنسل کو آنسریبل نہیں ہوگا, تو آپ پھر سے مطلب آپ ایک ان چیکڈ پاور ایک فرد واحد کو دے رہے ہیں اور آپ اختیارات کو لوگوں سے دور لے کے جا رہے ہیں کہ ایک ہر ضلع کی بس ایک لوکل گورنمنٹ ہوگی. جو ضلع کے اندر چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, قصبے ہیں, ایکچولی تو لوکل گورنمنٹ یہ ہے کہ وہ محلہ اپنی لوکل گورنمنٹ بنائے, چھوٹا شہر اپنی میونسپل کمیٹی بلدیہ خود چلائے. اف ڈن رانگ دین اٹ ڈز ناٹ چینج مچ. وہی پولیٹیکل ایلیٹ کے ہاتھ میں ساری طاقت اور وسائل رہیں گے. We have 10 minutes. Let's run through these. How local government works, duties, responsibilities, limitations, pay and other things. I think ہم نے کافی تو کور کر لیا. پے کیا ہوتی ہے؟ سوری, واٹس دا پے؟ میری پے جو تھی جب میں ایک ضلع کی ذمہ داریاں سنبھال رہا تھا تو وہ کل ملا کے 40,000 روپے تھی مہینے کی, جس میں سے 1,200 روپے جو ہے وہ کٹوتی موقع پہ ہو جاتی تھی, یا 2,000 یا 1,800 روپے, تو وہ 38,000 کچھ روپے کا مجھے ہر مہینے ایک چیک ملتا تھا. لیکن میرے جو سرکاری دفتر میں جو عملہ تھا وہ مجھ سے زیادہ تنخواہ لیتا تھا. پھر کیوں کوئی میئر بننا چاہے گا؟ 40,000 اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب آپ اس وقت ایکچولی میں سیاست ترک کر کے فی الحال پروفیشنل کام کر رہا ہوں, نوکری کر رہا ہوں, کیونکہ اس ملک میں اگر آپ مڈل کلاس ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ فل ٹائم سیاست نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کمپرومائزڈ طریقے سے سیاست کرنی ہے تو اس کے 10,000 طریقے ہیں, لیکن اگر آپ نے کچھ آئیڈیلز اور پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کرنا تو آپ سیاست نہیں کر سکتے. My question is, what is the role of the local government in development of local community? Why many of the local government officials are underqualified? What about corruption? And they do some useless and selected works just for Facebook and social media posts. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ صرف فیس بک پہ دکھانے کے لیے چیزیں کرتے ہیں, کرتے ہوں گے, بٹ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ بٹ میں آپ کو یہ کہوں کہ لوکل گورنمنٹس کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ملتے. ابھی میں نے انالیسس کیا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو اتنا زیادہ شور مچاتی ہے, واویلا کرتی ہے, آلموسٹ مطلب 1 to 2% ایکچولی میونسپل ایکسپینڈیچر ہے یا ٹرانسفرز ہیں جو لوکل گورنمنٹس کو جاتی ہیں پروونشل فنڈ سے. پنجاب کے لاء میں ایک ریزن جو لوکل گورنمنٹس نہیں بن رہی کیونکہ اس لاء میں لکھا گیا ہے کہ 26% صوبائی ریسورسز ریونیو پی ایف سی کے ذریعے لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر ہوگا. یہ ٹرانسفر ہوگا تو پھر آپ کو ترقی نظر آئے گی. جب یو سی کو ملیں گے مہینے کے 10, 12, 15 لاکھ اور سال کے 1.5 کروڑ روپیہ, پھر وہاں پہ لوگوں کو ترقی نظر آئے گی. اور پھر جب یہ فسکل ٹرانسفر رجیم اگر آپ ٹھیک کر سکیں, پھر یو سی بھی کہہ سکتی ہے یار کہ ہن اسی تھانوں ویکھو اے گلی بنا کے دتی ہے, تو اب آپ ہمیں کوئی صفائی کا ٹیکس دیں. کسی منہ سے آپ ٹیکس مانگنے جوگے بن جاتے ہیں کہ یار اب آپ 50 روپے فی گھر دیں تو ہم آپ کو ویسٹ بنز لگا کے دیتے ہیں, کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بنا کے دیتے ہیں. واٹس دا سچویشن ان پنجاب آف دا لوکل گورنمنٹ؟ آئی گیس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا پوچھ رہے ہیں, اب تو ریپیل ہو گئی ہے. پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ایکٹس ریپیل ہی ہوتے رہتے ہیں, بنتے رہتے ہیں, ریپیل ہوتے رہتے ہیں. سو 2022 میں لاسٹ ایئر لوکل گورنمنٹ ایکٹ واز پروملگیٹڈ وچ آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو ورک آن. وہ کچھ مہینے بعد ریپیل ہو گیا اور پھر وہی جو ایکچولی یہ مسولینی سٹائل لوکل گورنمنٹ سسٹم اس وقت پنجاب میں لاگو ہے. ڈاکٹر علی چیمہ کا بڑا اچھا آرٹیکل ہے اس پر, اور انہوں نے ایکچولی اس کی ہسٹری ٹریس کی ہے. اچربوز رول ایک الیکٹورل میتھڈ ہے جو مسولینی نے استعمال کر کے سپر ووٹس کا کانسیپٹ دیا اور پھر وہ الیکٹ ہوا. تو ایگزیکٹلی وہی جو پریزیڈینشیل سسٹم مسولینی کا تھا اب پنجاب میں وہ لاگو ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے نان اسٹارٹر. یہ کہیں سے ڈیموکریٹک
کسی بھی اس پہ پورا نہیں اترتا. Local governments have been used to rubber stamp military regimes. What is Delhi is doing to bolster their credibility, highlight need in light of that? یار ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آئین میں نا آرٹیکل 140A جو بات کہتا ہے اس پہ عمل درآمد ہونی چاہیے. سیاسی, انتظامی, مالی اختیارات اور ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کے منتخب نمائندوں تک اس کا انتقال ہونا چاہیے. اور کیا مسئلہ ہے ان کو طاقت دینے میں, کیا مسئلہ ہے کاؤنسلر کو طاقت دینے میں؟ یہ صرف ایک میرے خیال میں ہم اپنی جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں, اور ایک ان نیسیسری سبجوگیشن ہی ہے کہ آپ جمہوریت چاہتے بھی ہیں لیکن آپ لوگوں کو حقوق نہیں بھی دے رہے. تو لوگوں کا بھی ٹرسٹ اسی طرح ہی بلڈ ہوگا نا. ابھی تو صرف 1000, 1500, 2000 کی ایلیٹ ہے جو جمہوریت کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے, جو الیکٹ ہو کے اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں, وہی خاندان ہیں, وہی مور اور لیس ایٹریشنز ہیں. بس جمہوریت کی روٹس تو تب پیدا ہوں گی جب ہر گاؤں, گلی, محلے میں ایک منتخب نمائندہ بیٹھا ہوگا, اس کی کانسٹیچوئنسی ہوگی, اس کے ساتھ پورا ایک نیٹ ورک ہوگا ایسوسیٹیڈ. Can local government system under Mayor Karachi function with 23 different authorities, agencies working independently, including 7 cantonment boards covering 40% of Karachi's areas? It can't. Absolutely not. Is آخری سوال یہ ہے, PAS is actually a bigger hurdle than political parties in implementing LG systems. Agreed? I would say کہ political parties are also part of the problem. We need to and I understand what PAS offers to political parties. This is but this cannot work in the long run. You have to fix this anomaly, and if politicians agree, and I'm telling you this 18th amendment ہوئی نا, اتنا بڑا کام ہوا, ابھی بھی لوگ اس کے ناقدین ابھی بھی آوازیں نکالتے ہیں کبھی کبھی, لیکن وہ ہو چکا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے کنسنسس کر لیا تھا. لیکن انہوں نے اختیارات کی منتقلی صوبائی دارالحکومت تک ہی محدود رکھی. 18ویں ترمیم کا جو ایک وعدہ تھا, اینڈ آئی کال دس دا انفنشڈ پرومس آف 18th amendment, بار بار بے نظیر بھٹو, محترمہ شہید نے اور میاں نواز شریف نے اس چیز کو ری ایٹریٹ کیا کہ ہم اختیارات اور وسائل کو گراس روٹس تک منتقل کریں گے. تو یہ انفنشڈ پرومس ہے 18th amendment کا بھی. اور اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو مینیفیسٹو ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک بڑا ریڈیکل فارم آف لوکل گورنمنٹ پروپوز کرتی ہیں. سو آئی ہوپ کیا what's the proposal? وہ یہ 3-tiered ٹرم پاپولرائز ہونے سے بہت پہلے, ایکچولی پہلی میں نے ابھی ریسنٹلی وہ پڑھا ہے جو انہوں نے مینیفیسٹو 2008 کے میں بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان از اے 3-tier سسٹم آف گورنمنٹ. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ, مطلب کسی بڑے لیڈر کی طرف سے یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے اس اصطلاح کا شاید پہلا استعمال تھا کہ وہ پاکستان کو ایسے دیکھتی ہیں. بعد میں سپریم کورٹ کی ملٹیپل ججمنٹس میں منصور علی شاہ صاحب نے لاہور والے کیس میں, جو عمرانہ ٹوانا کیس ہے, اس میں اس پرنسپل کو ریٹریٹ کیا. اب وہ دوبارہ ایکسپریس وے, ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنانے جا رہے ہیں. یہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے بنا سکتی ہے؟ جھنڈا بھی لگا رہی ہے. کیا کیئر ٹیکر کا؟ نہیں پاکستان کا. اچھا لبرٹی چوک ماشاء اللہ 40 کروڑ کا. چلیں گے 14 اگست کو جھنڈا دیکھنے, ہمارے قوم کا پیسہ جلتا ہوا. آئی ڈونٹ نو when you can't deliver then you have to do this pomp and show to show something for your non-performance. Hopefully these things will happen. Thank you sir for coming and educating us about local government, and thank you everybody for listening. Take care. Bye.